اور ہارڈ ویئر سافٹ ویئر. یار اسکرین شیئر کرنی بیٹا, میں اسکرین اپنی شیئر کر لوں آپ سے, پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں, ٹھیک ہے؟ مسئلہ ایشو ہے. اور بتائیے سب کیسے ہیں جی الحمد بیٹا؟ للہ ٹھیک. اور کیا ہو رہا ہے بھائی, کیا ہو رہا ہے؟ اسکرین لانی ہے. اور کیا ہو رہا ہے بیٹا, کام کیا آپ نے؟ مس میں نے اپنا پورا چیپٹر کمپلیٹ کر لیا فرسٹ. اچھا, یہ آواز علی اشال کی ہے آواز. کیوں اشال؟ جی جی اشال کی آواز ہے. جی جی. اور اشال بیٹا آپ کیسے ہو؟ چلو اتنے مس میں اسکرین شیئر ہو بالکل رہی ہے, ٹھیک. اتنے میں خود سے بولتی ہوں بیٹا, ہم بک کے اکارڈنگ چلیں گے, کیونکہ آپ کو پتا تھا کچھ بچے آگے آ رہے ہیں, کچھ بعد میں آ رہے ہیں, کچھ کے پاس سلیبس کا ایشو تھا, تو ہم اس میں چلتے ہیں, اس میں بک کے حوالے سے. تو آپ کے پاس بک ہوگی شال 100%. تو بیٹا پیج جی نمبر جی نا آپ 2 نکال لیجیے گا. چیپٹر نمبر 1 ہمارے پاس 2. ہے فنڈامنٹلس آف کمپیوٹر, اینڈ چیپٹر نمبر پیج نمبر 2 ہمارے پاس ہوگا, ٹھیک ہے؟ بک نہیں ہے. اینڈ پیج نمبر, جی بک نہیں ہے, اچھا کوئی بات نہیں, چلو میں ویسے بتا دیتی ہوں. لیکن ذوالقرنین کے پاس بک ہوگی, آئی ہوپ بک ہے نا ذوالقرنین بیٹا, بک ہے آپ کے پاس؟ ہیلو ذوالقرنین, ہاں بیٹا بک ہے آپ کے پاس؟ مس لے لی تھی مس, لیکن ابھی لے لی, بھائی کی کتابوں میں ہوئی ہوئی ہے. اچھا چلو کوئی بات نہیں, میں ویسے اسٹارٹ کر دیتی ہوں. دیکھیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایوولوشن آف کمپیوٹر. لاسٹ کلاس میں ہم ڈسکس کر چکے تھے کمپیوٹر اینڈ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر, لیکن آج جو ہماری کلاس ہے وہ ہے ایوولوشن آف کمپیوٹر. کیا آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے بیٹا, تاکہ جی مجھے مس آئیڈیا ہو آ جائے کہ رہی ہے. اسکرین شیئر. اچھا بس پھر یس ٹھیک ہے, مس. اچھا اچھا اوکے گڈ گڈ, پھر ٹھیک ہے پیارے. تو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایوولوشن آف کمپیوٹر. دیکھیں ہم نے یہ ڈسکس کرا تھا کہ ہم بہت ایڈوانس وہ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں, یا آج نے آپ دیکھا اسمارٹ ہے, گھڑی میں ہے یا موبائل میں ہے, لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں یا ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا اسٹارٹنگ کہاں سے ہوا. سناؤ کمپیوٹر کہاں سے اسٹارٹ ہوا؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹارٹنگ میں جو ہمارا ڈیٹا تھا وہ مینولی پروسیس ہوتا تھا, الیکٹرانک نہیں, کیونکہ اس وقت الیکٹرسٹی تھی ہی نہیں. تو کمپیوٹر کا جو اگر ہم اسٹارٹ دیکھنا چاہیں تو وہ ہمارے پاس ایجز میں ڈیوائڈ ہو کر آئے ہیں, یعنی ڈارک ایج, مڈل ایج اینڈ ماڈرن ایج. کلیئر ہے بیٹا؟ ڈارک ایج, مڈل ایج اینڈ ماڈرن ایج. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ڈارک ایج سے. اوکے, اچھا یہ ہمارے پاس نا میکینیکل ایرا بھی کہلاتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ جیسے انسان پہلے بھی پروسیس کرتا تھا, آج بھی کر رہا ہے, یہ اور بات ہے کہ آج وہ الیکٹرانک کر رہا ہے, لیکن پہلے جو انسان پروسیس کرتا تھا وہ دیکھا ہوگا زیادہ تر ہم لوگ نا فنگرز پہ پروسیس کر لیتے ہیں. آج بھی اگر کوئی چھوٹی سی کیلکولیشن ہو تو ہم فٹافٹ اپنی فنگرز کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا شروع کا پروسیس ہے ہمارے پاس. لیکن آج کیونکہ ہمارے پاس الیکٹرانک ہے, کمپیوٹر ہے, تو ہم اس کے ذریعے اپنے ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سب سے پہلی کیلکولیٹنگ ڈیوائس تھی وہ تھی ابیکس. یعنی اگر ہم اسٹارٹنگ دیکھیں تو وہ ہمارے پاس ہے ابیکس سے. تو ابیکس کے بارے میں کہتا ہے کہ ابیکس تقریباً 3000 BC چائنا میں انوینٹ ہوا. اچھا اب یہ چائنیز کا ہی نام آتا ہے انوینشن میں, کہ اگر کبھی ہم یہ کہنے کہ بھئی ابیکس کس نے بنایا تو یہاں پہ چائنیز ورڈ آتا ہے, کوئی ایک نام نہیں آتا. جیسے ہم چارلس بیبیج کہہ دیتے ہیں, گوفرڈ ولیم کے بارے میں کہہ دیتے ہیں, بلیسی کے بارے میں بتا دیتے ہیں, لیکن یہاں پر ایسا کوئی نام نہیں ہے. بس یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی ابیکس سب سے پہلے چائنا میں بنا, اسے چائنیز نے بنایا. اچھا اگر اس کی شیپ کے بارے میں دیکھا جائے تو یہ ایک ریکٹینگولر فریم ہے, اس میں راڈس اور بیٹس تھے جس کے ذریعے وہ کیلکولیشن کرتا تھا. یعنی ان ادر ورڈز ہم اگر اسے کہنا چاہیں تو ابیکس از the first calculating device used for counting. It is made of beads and rods. It is manually کیا کرتا تھا مینلی پلس مائنس ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈیویژن, یعنی وہ اس کے اپنے حساب سے کیلکولیشن کرتا تھا. نیکسٹ جو ہمارے پاس ڈیوائس وہ ہے نیپیئر بونس. بیٹا پین کسی نے چلا دیا ہے, کسی نے پین یوز کر لیا, بیٹا یہ نہیں کریے گا پلیز, ٹھیک ہے؟ اوکے, نیکسٹ ہمارے پاس ہے نیپیئر بونس. نیپیئر بونس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ انوینٹ ہوا اسکاٹش میتھمیٹیشین تھا, یعنی کہ اسکاٹش میتھمیشین تھا جان نیپیئر.
جس نے ایک بونس کا سیٹ بنایا جو کہ ایک راڈس پہ کنسسٹ ہے, اور اس میں 1 سے لے کے اس کے پاس 1 to 9 وہ ڈیجٹس تھے جس کے ذریعے یہ کام کرتا تھا. نیپیس بونس کے بارے میں. بیٹا پین یوز کوئی کر رہا ہے پلیز یہ مت کریے گا, آپ نے میری پریزنٹیشن خراب کر رہے ہیں پلیز. اشال آپ ہو بیٹا؟ جی جی مس میں نہیں کر رہی, لیکن یہ ہاں اشال دیکھو پلیز بیٹا, یہ کسی نے پین مار دیا, میری سلائڈس وہ ہو گئی ہے. کلیئر ہے؟ چلیے خیر, بہرحال نیپیر بون جو تھا وہ ایکچولی ملٹیپلیکیشن اینڈ کیلکولیٹ کرتا تھا اسکوائر اینڈ کیوب کو. اس کا یہ بیسیکلی کام تھا. کلیئر ہے؟ اوکے. جی نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں سلائڈ رول. سلائڈ رول ہمارے پاس کیا ہے؟ اچھا ایک منٹ سر ٹھیک کر رہا ہے میرا پریزنٹیشن کو. سلائڈ شیئر اسٹاپ ہو گئی. چلے میں ویسے دیکھیں سلائڈ رول جو کہتے ہیں یہ ایک بنائی گئی تھی ولیم آفٹ کے ذریعے. جی بیٹا ہاں, وہ سر میری دوبارہ سے شاید پریزنٹیشن ٹھیک کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں. تو سلائڈ رول کے بارے میں کہتا ہے کہ جی بیٹا میری آواز آ رہی ہے؟ ذوالقرنین میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو ایشال میری آواز آ رہی ہے بیٹا؟ جی جی مس ایشال آ رہی ہے. اچھا ٹھیک 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 اوکے اوکے. اچھا جی بیٹا. مس آپ کی اسکرین شیئر نہیں ہو رہی. ہاں بیٹا ابھی سر دوبارہ میری اسکرین شیئر کر رہے ہیں. وہ پین لگ گیا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے میری دوبارہ سے اسکرین واش صحیح کر کے شیئر کر رہا ہے. اوکے اب آ گئے؟ اوکے اوکے. اچھا نیکسٹ جو ہمارے پاس سلائڈ ہے وہ ہے سلائڈ رول کے بارے میں. The slide rule was invented by William Offord. سلائڈ رول کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اس میں ٹو سیٹ آف اسکیل ہے جو کہ جوائن کیا گیا ہے ایک ساتھ. اچھا اس بیسیکلی سلائڈ رول کا کام ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈیویژن روٹ الگوریدم یہ ہے, لیکن یہ پلس مائنس نہیں کرتا تھا سلائڈ رول کے بارے میں. ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہا ہے سلائڈ رول؟ جہاں دیکھیے گا نو دو مس, اسکیل آپس میں جوائن. بیٹا اسکرین شیئر نہیں ہو رہی؟ نو ٹیچر مس نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی اسکرین شیئر نہیں ہو رہی. اچھا سر دیکھتے ہیں اسکرین شیئر ہو رہی ہے, یہ چیک کرو ہو رہی ہے بیٹا اب اسکرین شیئر؟ مس آپ کی اسکرین جو ہے نا وہ شیئر تو ہوتی ہے لیکن یہ ساری وائٹ ہے آپ کی اسکرین. سر میرے پاس شو ہو رہی ہے. اچھا آپ ایک کام کریں, آپ کنٹینیو جی کریں. سر. ٹھیک ہے آپ اچھا کنٹینیو ٹھیک ہے کریں, ٹھیک ہے. صحیح ہے. اسکرین کو اچھا انشیئر کر کے ایک دفعہ اسٹاپ کر کے دوبارہ شیئر کر لیجیے گا, لیکن اگر نہ ہو تو کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا. سر اتنے کوشش کریں سر انشیئر کر کے, وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ سے شیئر کیجیے. اچھا بیٹا ہم ویسے ہی اسٹارٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے چلے نیکسٹ ہمارے پاس جو ڈیوائسز ہیں ہم نے لاسٹ میں ایبیکس سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں, ایبیکس کے بارے میں ڈسکس کیا. ایبیکس کے بعد ہم نے نیپیر بونس دیکھا, سلائڈ رول. اب ہم دیکھتے ہیں بلیزی پیسکل کے بارے میں. 1642 بلیزی پیسکل, انہوں نے پیسکل لائن کے نام سے ایک کیلکولیٹر بنایا. یہ ایک فرینچ فلاسفر میتھمیٹیشین تھے بلیزی پیسکل. ان کا جو باکس تھا یہ گیس اور لیور پہ کنسسٹ تھا. بیسیکلی ان کا کام کیا تھا پلس اور مائنس کا, لیکن ورلڈ میں یہ سب سے پہلے کیلکولیٹر انوینٹر بنے. انہوں نے سب سے پہلے جو کیلکولیٹر بنایا تھا وہ تھا پیسکل لائن, لیکن یہ دو ہی کام کرتا تھا پلس اور مائنس. اگر بلیسی کے بارے میں جانا جائے تو بلیسی جو تھے ان کے فادر ایک ٹیکس اکاؤنٹنٹ تھے, اور وہ اپنے فادر کو کیلکولیشن کرتے ہوئے دیکھتا تھا, لیکن وہ بہت پرابلم بھی کرتے تھے. تو بس اس کے دماغ میں آیا کہ کیوں نہ میں کوئی ایسی چیز بناؤں جس سے میری فادر کی ہیلپ ہو جائے. انہیں یہ پتا بھی نہیں تھا کہ وہ کیلکولیٹر بنا لیں گے. تو بلیسی نے بنانا شروع کرا. تو انہوں نے جب بنایا تو ان کا سمپل کام کیا کرا, انہوں نے پلس مائنس سے بنایا. جب پتا لگا کہ ارے یہ تو پہلا کیلکولیٹر ہے, تو بہت زیادہ پاپولر ہوا اور ان کو ہسٹری میں رکھا گیا. کچھ ٹائم بعد 1673 کوفٹ پینیل لیبنیز نے دو کانسیپٹ کو دیکھتے ہوئے کمپلیٹ کیلکولیٹر بنایا. ٹھیک ہے, جس کا کام تھا پلس مائنس ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈیویژن. کوفٹ ولیم نے کمپلیٹ کیلکولیٹر ہمارے پاس بنایا. یہ تھی ہمارے پاس ڈارک ایج, جہاں پر ایبیکس ہمارے پاس آیا, نیپیس آیا, سلائڈ رول آئی, کیلکولیٹر آیا, کمپلیٹ کیلکولیٹر آیا. لیکن ابھی بھی کوئی ایسا الیکٹرانک کی چیز نہیں ہے جسے ہم کمپیوٹر کہہ سکیں.
नेक्स्ट हमारे पास थी मिडिल एज यानी 18-19, हरमन हॉलिड इन्होंने एक कार्ड बनाया जिसको उन्होंने पंच कार्ड का नाम दिया, यानी इट वाज डेवलप्ड बाय हरमन हॉलिड, इसे हॉलिड कार्ड भी कहते हैं। ये डिजाइन किया गया डेटा को पंच करने के लिए। अच्छा, ये पहला आईओ कार्ड भी बना, यानी एक ऐसा कार्ड था जो इनपुट और आउटपुट दोनों चीजों के लिए यूज किया गया, इसे आईओ कार्ड भी कहा गया। अगर आपके पास बुक हो तो आप पेज नंबर 5 पे देख सकते हैं हरमन हॉलिड का कार्ड 18-19 में। अच्छा, ये सबसे पहले मर्दमशुमारी यानी सेंसस में यूज किया गया। अच्छा, जहां उसने हमारे पास आईओ का कॉन्सेप्ट दिया, वहीं पर एक इसे टेबुलेटिंग कार्ड भी कहा, यानी कि पहला कार्ड ऐसा था जिसमें रॉ और कॉलम को यूज किया गया। क्लियर है? मेरी आवाज इशाल आ रही है बेटा? जी जी मिस आ हाँ। रही है। अच्छा, मैंने क्या डिस्कस किया फिर मुझे पता चले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हरमन हॉलिड। हरमन हॉलिड, इसे हॉलिड कार्ड भी कहते हैं, पंच कार्ड भी कहते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा घूम कर भी आ जाता है, कभी आ जाता है कि भाई डिफाइन पंच कार्ड, डिफाइन हॉलिड कार्ड, कभी डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। तो डॉक्टर हरमन हॉलिड ने 18-19 में सबसे पहले एक कार्ड बनाया जिसको उन्होंने पंच कार्ड का नाम दिया। इस पे डेटा पंच होता था, इसे हॉलिड कार्ड भी कहा जाता है। ये पहला कार्ड था जिसे आईओ के तौर पर यूज किया गया। क्लियर है? अच्छा, साथ ही साथ इस कार्ड में जो हमारा डेटा आया वो टैबुलेटिंग फॉर्म में आया, यानी रॉ और कॉलम में। क्या आप बता सकते हैं आपने रॉ और कॉलम कहाँ देखे हैं? जी जुल्करनैन, आप हो बेटा? मिस एक्सेल में। एक्सेल में, वेरी गुड। और कहाँ देखे? जुल्करनैन भी बताएंगे। जुल्करनैन, आप कहाँ हो बेटा? हेलो जुल्करनैन। अच्छा, जुल्करनैन शायद मेरी आवाज आ नहीं रही है। ओके, और कोई है इशाल? मिस एक्सेल में भी बनाए और अच्छा अच्छा, बिलाल आप हो बेटा? बिलाल, हाँ मुझे लगा था। बिलाल ऐसे इतने चुप चुप क्यों हैं आप? बिलाल, बिलाल आप मेरी बात सुन रहे हो? जी मिस आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। अनमता, अनमता, अच्छा चले कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट हमने बात कर रहे थे हरमन हॉलिड की, कि इन्होंने पंच कार्ड बनाया, साथ ही साथ इसे आईओ कार्ड भी कहा गया। ठीक है, ये पहला कार्ड था जो इनपुट और आउटपुट के तौर पर यूज किया गया। एंड सेकंड, ये टैबुलेटिंग फॉर्म में आया जिसमें रॉ और कॉलम को यूज किया गया। तो ये वो कार्ड था जिसे आईओ कार्ड भी कहा, पंच कार्ड भी कहा, और आने वाले डेटा को टैबुलेटिंग फॉर्म का नाम दिया गया। क्लियर है बेटा? यस। ओके ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्टर हरमन हॉलिड के बाद हम जानना चाहते हैं, ब्लेजी का हो गया, गॉफर्ड विलियम का हो गया, अब हम जानना चाहेंगे चार्ल्स बेबेज के बारे में। अच्छा भाई, कितने बच्चों को पता है चार्ल्स बेबेज के बारे में? मिस चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर। वेरी गुड। और क्या जानते हैं भाई इनके बारे में, फिर हम भी बताते हैं कुछ। मिस इन्होंने डिफेंस इंजन बनाया था और एनालिटिकल इंजन बनाया था। वेरी गुड, एनालिटिकल इंजन बनाया था। गुड गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। मिस ये एक और इंग्लिश भाई, मैथमेटिशियन एंड मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि ये चार्ल्स बेबेज जो थे वो एक अच्छे मैथमेटिशियन, फिलोसोफर और मैकेनिकल इंजीनियर थे। अगर हम चार्ल्स बेबेज के बारे में देखते हैं, क्योंकि हम मॉडर्न एज की तरफ जा रहे हैं, तो हमें इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम इनको जानना चाहते हैं तो 26 दिसंबर 1791 में चार्ल्स बेबेज बॉर्न हुए। ठीक है, इनका बताया जाता है। इन्होंने सबसे पहले ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाने का जो क्रेडिट है वो इनको जाता है, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो चले स्टार्ट करते हैं। देखिए, चार्ल्स बेबेज जो थे एक बैंकर फैमिली को बिलोंग करते थे। इन्होंने कई स्कूल में एजुकेशन ली, क्योंकि ये बहुत छोटे थे तो अक्सर फीवर या कभी कुछ ना कुछ इनके साथ प्रॉब्लम रहती थी। तो इनके फादर ने क्या करा कि घर में ट्यूटर रख के इनको पढ़ाया। 1810 यानी 1810 कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ। सुन रहे हैं ना बेटा?
जी ठीक है हाँ। Yes. अच्छा 1820 में इन्होंने सबसे पहले डिफरेंस इंजन बनाया, लेकिन ये जो इंजन था ये इतना ज्यादा ना सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन चार्ल्स बेबेज ने मतलब ये कह लें कि हिम्मत नहीं हारी या इन्होंने हार नहीं मानी। इनके जहन में था कि मैंने बड़ा अच्छा इंजन बनाया, डिफरेंस इंजन नाम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि ये इतना सक्सेस नहीं हुआ। तो चार्ल्स बेबेज ने फिर इंजन बनाया जिसका नाम इन्होंने एनालिटिकल इंजन रखा। इसे बनाने में तकरीबन 25,000 पार्ट्स लगे थे, सही है। और अगर इसकी वेट के बारे में देखा जाए तो कुछ बुक में आता है कि भाई 13 टन था, किसी में था कि भाई 8 टन से ज्यादा था, लेकिन ये काफी हैवी था। अच्छा ये जो इंजन था ये मैथ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का इशू था या ये कह लें कि इस पे मजीद वो काम कर रहे थे, तो इस इंजन की वजह से, क्योंकि जब इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजन बनाया इसकी वजह से बहुत फेमस हुए और ये दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग कंप्यूटर था। यानी 18 अक्टूबर 1871 में चार्ल्स बेबेज ने सॉरी जब इन्होंने इंजन जी आ रही है मेरी स्क्रीन? अच्छा अगर अच्छा कोई बात नहीं, चलो नहीं वो स्क्रीन के लिए कोशिश कर रहे हैं मेरी, क्या जा बेटा, चले खैर ये इनका इंजन जो था ये बनाया। और तकरीबन 1871 में चार्ल्स बेबेज की जब डेथ हुई तो काफी वो हुआ लोगों को कि मतलब ऐसी बात तो थी ना कि एक हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर थे, तो इनकी जगह डेथ का देखा जाए तो 1871 थी। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे चार्ल्स बेबेज के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री थी। अच्छा मॉडर्न एज क्योंकि हमारे पास जनरेशन में डिवाइड हुआ है तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाए और एक दोबारा से क्योंकि थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही थी तो दोबारा से एक रिवीजन हो जाए, ठीक है? क्या कहते हैं? जी जी एक जल्दी जल्दी पूरा रिवाइज कर देती हूँ ताकि जो बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी ना वो निकल जाएगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो पहले आप पूछ ले फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है? जी मिस बिलाल यूसुफ जी बेटा, बिलाल बिलाल की आवाज थी। हेलो मिस कश्यप हाँ सॉरी बेटा मुझे आवाज नहीं आई। हाँ मिस बिलाल है, जो बिलाल बोलो। हाँ बोले। मिस हेलो डिफरेंस इंजन क्या काम करता था? हेलो बिलाल, बिलाल आपकी आवाज है बेटा, ये मैथ्स से रिलेटेड था। चलिए भाई हम दोबारा से एक दफा रिवीजन करवा देते हैं। आज का हमारा टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हमने हिस्ट्री को 3 एजेस में डिवाइड किया, डार्क एज, मिडिल एज एंड मॉडर्न एज। डार्क एज में हमारे पास जो स्टार्टिंग है वो है एबेकस से। एबेकस चाइना में बना जिसे चाइनीज ने बनाया, ठीक है? हाँ सर अशरफ मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक ठीक, अच्छा चले एबेकस के बारे में दोबारा से कि भाई चाइनीज ने बनाया तकरीबन 3000 बीसी में। रेक्टेंगुलर ये फ्रेम है, इसलिए बता रही हूँ कि मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज दूंगी, इसलिए आप जरा ध्यान से देखिएगा। एबेकस तकरीबन 3000 बीसी में बनाया गया चाइनीज के जरिए। ये रेक्टेंगुलर फ्रेम था, इसमें रॉड्स और बीट्स थे जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज किए गए। इसके बाद हमारे पास नेपियर्स आए जो कि स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे। इन्होंने बोन्स के ऊपर एक सेट बनाया जिसमें 1 से 9 तक इनके पास डिजिट्स थे। उसके बाद हमारे पास जो अच्छा वर्क देखा जाए नेपियर का तो ये कैलकुलेट करता था स्क्वायर और क्यूब को। अगर स्लाइड रूल के बारे में देखा जाए तो ये इन्वेंट हुआ हमारे पास विलियम मॉफट के जरिए, जो कि 2 सेट्स पर ऐड था। इसका जो बेसिकली काम था वो रूट और लॉगरिथम्स के बारे में था। 1642 हमारे पास पैस्कल लाइन आया, यानी कि पहला कैलकुलेटर जो कि ब्लेजी पैस्कल के जरिए बनाया गया, जो कि एक फ्रेंच फिलोसफर थे। अगर कंप्लीट कैलकुलेटर के बारे में देखा जाए तो वो गॉफर्ट विलियम थे हमारे पास। 1673 में कंप्लीट कैलकुलेटर आया GW लाइबनिज यानी गॉफर्ट विलियम लाइबनिज के जरिए, जिसका बेसिकली काम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन था। साथ ही साथ हमने हरमन हॉलर्थ का कार्ड भी देखा जो 1819 में हमारे पास आया। ये पहला कार्ड था जिसपे डेटा को पंच किया गया। इसे हॉलर्थ कार्ड भी कहा, पंच कार्ड भी कहा गया, आयो कार्ड भी कहा। इसमें जो डेटा था वो टैबुलेटिंग फॉर्म में आया, यानी रॉ और कॉलम के अंदर आया। इसके बाद हमने थोड़ा सा जो जानना चाहा वो था हिस्ट्री फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी चार्ल्स बेबेज, जिन्हें हमने कहा कि भाई ग्रेट मैथमेटिशियन, फिलोसफर, मैकेनिकल इंजीनियर थे। ये 26 दिसंबर 1791 ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में हुए,
चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला दुनिया का यानी कंप्यूटर बनाने का इन्हें क्रेडिट जाता है, इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अगर इनके बारे में जाने चाहे तो ये एक बैंकर फैमिली से ताल्लुक रखते थे, ज्यादा अच्छे नहीं थे, मतलब शुरू में एजुकेशन थोड़ी प्रॉब्लम में रही क्योंकि बीमार रहते थे, घर पे पढ़ा। तकरीबन 1810 में कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ। 1820 में इन्होंने सबसे पहले डिफरेंस इंजन बनाया, लेकिन इंजन इतना सक्सेस नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद यानी चार्ल्स बेबेज ने एक और इंजन बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने कोई ऐसी हार नहीं मानी और मुस्तकिल उसी पे काम करते रहे। कुछ टाइम बाद यानी कि इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया जिसके अंदर 25,000 पार्ट्स लगे। इसका वजन तकरीबन 13 टन था, या इससे भी ज्यादा हो सकता है या कम हो, तो इतना कंफर्म इसके वेट का नहीं आ रहा है। ये इंजन मैथ से रिलेटेड था जो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। यही रीजन था कि ये बहुत फेमस हुआ और पूरी दुनिया में ये पहला कैलकुलेटिंग कंप्यूटर बना। 1871 में चार्ल्स बेबेज की डेथ हो गई। तो ये हमारे पास फादर ऑफ कंप्यूटर था। रही मॉडर्न एज के बारे में, यानी कि हमारे पास मॉडर्न एज अब हमारे पास कंप्यूटर आ चुका है, लेकिन अभी हमारे पास मैकेनिकल कंप्यूटर आया है 1944 में मार्क 1 के नाम से, ठीक है, जिसे हॉवर्ड डेकन और उसकी टीम ने बनाया। ये सब आईबीएम से रिलेटेड थे, लेकिन ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। 1945 मार्क 2 के नाम से हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर आया, ठीक है। ये याद रखिएगा, मार्क 1 1944 इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। 1945 हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेकंड के नाम है हमारे पास। इसे भी डॉक्टर हॉवर्ड डेकन और उसकी टीम ने बनाया जो कि आईबीएम से रिलेटेड थे। इसके बाद हमारे पास मॉडर्न एज आ गई, जिसे हमने 5 जनरेशन में डिवाइड किया, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है बेटा। ओके, अब थोड़ा काम की बात हो जाती है। अब आप मुझे जरा काम के बारे में बताइएगा 1 बाय 1 कि कितने बच्चों ने कितना कर लिया है काम, ठीक है। जी विशाल बेटा, आपने कितना काम कर लिया है चैप्टर 1 के हवाले से? जी बेटा। चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है, मदरबोर्ड तक मेरा। ओ गुड गुड। अच्छा बेटा मैं बताऊं, आप ऐसा करिएगा कि अच्छा बेटा 1 बाय 1 मैं सबसे काम के बारे में जरूर पूछूंगी ताकि मुझे आइडिया रहे। अच्छा ईशाल बेटा, आप ऐसा करें, आपके पास बुक है? जी जी। अच्छा, आप ना एमसीक्यूज देख लें। अच्छा, इसी के साथ साथ और कौन बच्चे मेरे पास है, नाम बताइएगा 1 बाय 1 मुझे। जुल्करनैन आप हो बेटा? एक्चुअली मुझे जुल्करनैन याद रहता है, मैं लास्ट टाइम से जुल्करनैन से ज्यादा बात करती हूँ तो शायद मुझे जुल्करनैन ज्यादा याद रहता है। अच्छा जी जुल्करनैन, और कौन है मेरे पास भाई? बिलाल आप हो बेटा? तो बना जी प्यारे मिस। बिलाल। अच्छा बिलाल, आपके पास बुक है बेटा? बुक है? नहीं है नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आज थोड़ा स्क्रीन का इशू है, नेक्स्ट टाइम मैं देखती हूँ तो ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर मैं आपको ना इसी पे काम दे दूंगी। अच्छा बिलाल, आपकी कॉपी में कितना काम है बेटा? मिस आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं बेटा, सॉरी, मुझे स्क्रीन आपकी नजर नहीं आ यस रही। मिस। ये एक अनमता की आवाज है। अनमता आप हो बेटा? नहीं मिस, तूबा है। अच्छा तूबा, तूबा बेटा कॉपी में कितना काम है? अच्छा हाँ, तूबा, तूबा इमरान। आपने एजुकेशन तक दिया था मुझे, एजुकेशन तक दिया था? वो कर लिया अच्छा मैंने एजुकेशन। अच्छा अच्छा ठीक है। तूबा, आपकी इशाल से बातचीत है बेटा व्हाट्सएप पे? यस अगर है तो आप यस इशाल से बोलोगे, आप इशाल से बोलो, वो आपको काम दे देंगे आगे का, तो आप कर लोगे? ओके ओके। यस। अमान, अमान बेटा अपना माइक खोलें ताकि मैं आपसे भी बात कर सकूं। मिस नैयर 15 मिनट रह गए। जी जी सर, मैं काम की ही उनसे सबसे काम पूछ लूंगी तो आगे काम भी दे दूंगी जी। बेटा अनमता, मेरी आवाज आपको आ रही है? यस अनमता मिस, आ रही है। जी जी। अनमता बेटा, आपकी कॉपी में कितना काम है? मिस जो आपने नोट्स दिए थे ना, बस वो कर रही हूँ अभी। अच्छा बेटा, कितने दिए थे? मैंने 1 पेज दिए थे या 2 पेज दिए थे? मुझे आइडिया तो होना प्यारे। नहीं मिस, जो आपने मदरबोर्ड तक दिए थे। लास्ट आपके पास है काम?
यस मिस मेरा अच्छा। एड्रेस बस तक हुआ हुआ है, एड्रेस बस। एड्रेस बस तक बिलाल, ये आपकी आवाज थी ना? अच्छा बिलाल, तो बिलाल आपके पास और काम है? नो मिस नहीं है। ओहो, अच्छा तो बिलाल फिर आप आगे काम, अच्छा मैं नेक्स्ट टाइम जब क्लास लूंगी ना तो आप ना मुझसे बोल दीजिएगा तो मैं आपको काम दे मिस दूंगी नहीं है। आगे का। जी बेटा, जी ये इशाल की आवाज है। बेटा ये किसकी आवाज थी? हंसला आप थे? अच्छा हंसला बेटा, आपके पास कितना काम है? मिस मेरा नोट रिपोर्टेड तक हुआ हुआ है। सॉरी बेटा मैंने सुना नहीं, सॉरी। नोट रिपोर्टेड तक हुआ हुआ है मिस। नॉट रिपोर्टेड यानी कि आपने अभी जनरेशन पर हो यार, तो बहुत पीछे रह मिस गए हंसला। जी बेटा। टीचर, मैं बिलाल यूसुफ को भेज दूंगी काम। अच्छा ठीक है, थैंक यू बेटा। अच्छा हंसला, आपकी बेटा किसी से बातचीत है? जी बेटा। हंसला आपकी किसी से बात है? जी मिस। किससे बातचीत है बेटा? मिस बिलाल शाहिद से। अच्छा बिलाल शाहिद से, अब मुझे पता चले बिलाल के पास कितना काम है। अच्छा भाई और भी कोई हमारे पास है? हफ्सा आप हो बेटा मेरे साथ? यस मिस। अच्छा हफ्सा आपके पास कितना काम है बेटा? मिस हमने क्वेश्चन 8 तक का काम किया था। अब बेटा क्वेश्चन 8 में तो हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअल देखिए प्रॉब्लम ये हुई, खैर प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, ये बच्चे आ रहे थे 1 बाय 1, तो कुछ ने बाद में कोर्स लिया है, कुछ ने पहले लिया है, तो इस तरह शायद हमारे पास ना आगे पीछे काम हो रहा है। तो कोई बात नहीं, हम ऐसा कर लेंगे, एक दूसरे के लिए वेट कर लेंगे। इसीलिए मिस मैंने अब क्या करा है कि स्टार्टिंग से ही अपनी बुक के जरिए सॉल्व करती हुई आ रही हूँ, वरना क्लास में तो हम जनरेशन तक भी आ गए थे, लेकिन जो बच्चे अभी बाद में है उनके लिए हम शुरू से ही स्टार्ट लेंगे, ताकि एक सीक्वेंस में सबका काम चले, एक्सप्लेनेशन में भी और रिटर्न में भी। तो रिटर्न में हमारे पास हंसला, हंसला आप नॉट रिपोर्टेड तक है, तो हंसला क्या आपके पास चार्ट है? जी बेटा। मिस हमारा चार्ट हैगा? क्वेश्चन 8 तक हुआ हुआ है। क्वेश्चन 8 कौन सा चल रहा है बेटा? मिस सुपर कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर वाला। सुपर कंप्यूटर तक हो रहा है, गुड, अच्छा ठीक है। चले हाशिर, 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 क्या मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा? कशफ, मरियम, जी मेरा काम हुआ हुआ है। अच्छा अच्छा, सॉरी मुझे आवाज किसकी आई है? अच्छा 18 मेरे पास है। तौसीफ, वासिया, बेटा आपके पास कितना काम है? यस मिस। मिस मेरे पास सुपर कंप्यूटर तक है। सुपर तक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो हम क्लास लेंगे, तो इंशाल्लाह फिर जब स्कूल खुल जाएंगे तो फिर आगे का देखते हैं। वासिया, मिस जी बेटा। यस टीचर, मिस। ये जो आपने बुक्स में एमसीक्यूज खुलवाएंगे इसका क्या करें? बुक में जो एमसीक्यूज, बेटा मैं ये चाह रही थी कि हम थोड़ा सा काम और कर ले, अगर आप कहोगे तो मैं आपको एमसीक्यूज सॉल्व कर दूंगी अभी, अगर अभी जो जैसे काफी बच्चों ने कर लिया है काम, तो अगर वो कहेंगे तो मैं सॉल्व करवा यस दूंगी, मिस ये सही है। ठीक है? तो अभी यस मिस सही यार है। मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं छोटी सी बच्चों के लिए। जी सर। मैं एक बात कहना चाह रहा था बच्चों से छोटी सी, बेटा अभी जब क्लास एंड होगी ना मिस नैयर की, तो आपने ये वाली मीटिंग लीव नहीं करनी, इसी मीटिंग में आपकी दूसरी टीचर आ जाएगी, ठीक है? और अगले पीरियड में भी यही होगा, ठीक है? आप सब लोगों ने इसी मीटिंग में रहना है, ठीक है? जी अच्छा ओके ये सर। होगा कि अच्छा बिलाल, बिलाल बात सुने, सर ये कह रहे हैं कि जैसे आप लोग मीटिंग एंड मत करिएगा, मेरे बाद जिस टीचर की क्लास होगी ना वो आपको ज्वाइन कर लेंगी, तो आप सब ना अपनी मीटिंग खत्म मत करिएगा, ठीक है बिलाल? आप मेरी बात समझ गए ना प्यारे? गुड, ये तो मेरा अच्छा बच्चा है, ठीक है बिलाल आप ओके अच्छी तरह सर। समझ। हाँ, आप क्लास लीव मत करिएगा, मेरी जगह कोई और टीचर क्लास लेना शुरू कर देंगे। जी बेटा मैं सुन रही हूँ प्यारे। इस जो आप एमसीक्यूज की बात कर रही हैं वो एंड के है ना इस चैप्टर के? पेज नंबर 26 लास्ट में हमारे पास है एमसीक्यूज, ठीक है? वो मैं आपको वो नेक्स्ट आप अभी क्लास में सॉल्व बता करवा दूंगी। के लिखवा रही हैं? नहीं, नो, ओके वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करेंगे। क्लास में करेंगे। हाँ, अभी क्योंकि हमारे पास जो लास्ट टाइम कुछ बच्चे कॉपीज लेके गए थे तो उनके पास कोई काम नहीं था, तो बस वो कॉपीज लेके चले गए थे,
تو ان میں سے مجھے 2-3 بچے یاد ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں, تو میں ان کو بتا دیتی ہوں. بیٹا فرسٹ پیج پر اپنا نام لکھیے گا, سیکنڈ پیج پر انڈیکس بنائیے گا. اگر آپ کی کاپی میں انڈیکس بنا ہے تو فائن, مت بنائیے گا. تو اس کے بعد نیکسٹ پیج پر آپ سلیبس آف فرسٹ ٹرم لکھیے گا, اپنی بک سے 3 چیپٹر کے نام. ٹھیک ہے, میں بتا دیتی ہوں دوبارہ سے, اگر آپ کے پاس بک نہیں ہے تو آپ لکھ لو, اگر بک ہے تو آپ مارک کر لیجئے. ہمارے پاس فرسٹ چیپٹر ہے فنڈامنٹلس آف کمپیوٹر. ٹھیک ہے, فنڈامنٹلس آف کمپیوٹر. اگر بک ہے تو مارک کر لیں, اور اگر نہیں ہے تو آپ لکھ لیجئے, بعد میں آرام سے اپنے بنا لیجئے گا. فرسٹ چیپٹر ہے فنڈامنٹلس آف کمپیوٹر, سیکنڈ ہے فنڈامنٹلس آف آپریٹنگ سسٹم, اینڈ 3 ہمارے پاس ہے آفس آٹومیشن. ٹھیک ہے بیٹا, میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں. سلیبس آف فرسٹ ٹرم, فرسٹ چیپٹر ہے فنڈامنٹلس آف کمپیوٹر, سیکنڈ ہے فنڈامنٹلس آف آپریٹنگ سسٹم, اینڈ لاسٹ ہمارے پاس ہے فرسٹ ٹرم کا آفس آٹومیشن. کلیئر ہے؟ جب آپ یہ لکھ لیں تو نیکسٹ پیج پر ایک چیپٹر کی ہیڈنگ ڈال دیجیے گا, فنڈامنٹلس آف کمپیوٹر. اس کے Miss, بعد جی بیٹا, Miss چارٹ لاسٹ کوشچن کے پاس وہ کرنا ہے نا, چپکانا. جی بیٹا ٹیبل کی بات کر رہے ہیں. یس مس. ٹیبل انٹرلیف پیج ہے نا آپ کے پاس, تو جہاں آپ نے نوٹ جی مس بیٹا, جو لاسٹ کوشچن ہے اس کے پاس اسٹک کرنا ہے اسے. نو, ہم نے جنریشن کی تھی نا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ, اور اس کے بعد ہم نے جب ہاں اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز لکھے تھے, تو ہم نے ففتھ جنریشن میں کیا لکھا تھا, لاسٹ کے ڈس ایڈوانٹیجز میں ناٹ رپورٹڈ, ناٹ رپورٹڈ لکھا تھا نا. یس تو اس کے سامنے انٹرلیف پیج آ رہا تھا ہمارے پاس. یس مس. ہاں تو ہم نے کہا تھا ہم انٹرلیف پیج پر پیسٹ کر لیں گے, اور اگر کوئی بنانا چاہتا تو ویل اینڈ گڈ. مس گاٹ اٹ, سمجھ رہے ہیں نا بیٹا؟ یس مس سمجھ گئے. اچھا ٹھیک ہے, اگر پھر کسی کو پرابلم ہوگی تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا, ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. کشف آپ نے میری بات سنی بیٹا؟ ہاشر, اچھا ہاشر نے مجھ سے ابھی تک کوئی بات نہیں کی ہے. ہاشر, بلال آپ نے ویڈیو آن کی ہوئی ہے بیٹا, بلال میرے ساتھ آڈیو پر آئیے. بلال مائک آن کرو بیٹا. ہاں اس کر بلال آپ لیا نے میری بات ہاں اچھا میری بات سنو, آپ نے میری بات سمجھ لی ہے نا؟ جی. ہاں یہ بچہ میرا اچھا ہے, تھوڑا سمجھ جاتے ہیں, پیارا بچہ ہے. اچھا اب کاپی کی بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی نا؟ اچھا مس ذرا اب یہ کلاس اینڈ کر دیجیے تاکہ بچوں کو 5 منٹ مل جائے, یہ پانی شانی پی لیں سارے. اچھا سر, اچھا سر, نہیں میں آپ کو صرف کہہ رہا ہوں اپنی بات ختم کر کے 5 منٹ دے اچھا دیں اچھا بچوں کو سر, تاکہ پانی وانی پی کر آئے. بیٹا کلاس اچھا اچھا ڈسکنیکٹ نہیں کرنی, کلاس یہی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا بھائی چلے بیٹا, آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیے, پھر ہماری نیکسٹ کلاس ہے انشاءاللہ ہم ٹیبل آف اوکے سر. جنریشن سے کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا, ٹیچر اللہ حافظ. اللہ حافظ. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ. چلے جی, جس نے بھی پانی. سر اوکے بیٹا, آج ہم چیپٹر پڑھیں گے حضرت سلمان فارسی. جب بک نہیں ہے ہمارے پاس. یس بیٹا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. اس کون سا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. جی مس.
ओके बेटा, आप मुझे बताएं आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। ओके मिस बेटा, हो रही है। ओके। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो हिकु नामवर सहाबी थी गुज़रियो आहे। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा असफ़हान जे हिक ॻोठ में ॼाओ हो। संदसि पीउ हिकु हारी हो। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मशहूर सहाबी थे। हजरत सलमान फारसी असफ़हान के एक गांव में पैदा हुए। उनके वालिद एक किसान थे। ईरान में उन वक्त ज़रतश्त मज़हब जो ज़ोर हो, जंहिंमें बाहि जी पूॼा कई वेंदी हुई। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नंढे हूंदे आतिशकदे जी एतिरी ख़िदमत कई जो खेसि उन जे ख़ासि ख़ादमनि में शामिल कयो वियो। हिक भेरे हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खे संदसि पीउ बनीअ ते कंहिं कम सां मोकिलियो। वाट ते ईसायुनि जूं कलीसाऊं हुयूं, जिते उहे इबादत करे रहिया हुआ। उन्हनि जे इबादत जे तरीक़े हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खे ॾाढो मुतासिर थियो। पाण ईसाई मज़हब बाबति उन्हनि खां मालूम कयाईं। उन्हनि खेसि शाम मुल्क जो ॾसु ॾिनो, जिते ईसाई मज़हब जो मरकज़ हो। ईरान में उस वक्त ज़रतश्त मज़हब का ज़ोर था, जिसमें आग की पूजा की जाती थी। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब छोटे थे तो आतिशकदे की इतनी खिदमत की कि उनको उसके ख़ास खादमों में शामिल किया जाने लगा। एक दफ़ा हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनके वालिद ने किसी काम से खेतों पर भेजा। रास्ते में उनको वहाँ ईसाइयों के गिरजाघर नजर आए, जहाँ वो इबादत कर रहे थे। उनके इबादत के तरीके ने हज़रत सलमान फारसी को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया और आपने ईसाई मज़हब के बारे में मालूमात हासिल की। उनको शाम मुल्क का बताया गया, जहाँ ईसाईयत का मरकज़ था। यानी जब हज़रत सलमान फारसी वहाँ ज़मीनों पर गए तो वहाँ उनको जो ईसाइयों के गिरजाघर देखे तो उनको उनके इबादत के तरीके ने इतना मुतासिर किया कि वो कहने लगे कि मुझे भी इस जी बेटा आप खुद को म्यूट करें। म्यूट ऑल ऑफ यू। बेटा काइंडली अपने माइक्स म्यूट करें सारे। म्यूट करें बेटा। ओके, आखिर में जो है मैं आपसे सवाल पूछूंगी, फिर आप मुझे जवाब देंगे, ठीक है बेटा? तो हज़रत सलमान फारसी ने अपना मज़हब चेंज करने के बारे में सोचा और उन्होंने ईसाईयत के बारे में जाना और उन्होंने कहा कि अब जो है उनको ईसाई मज़हब अख्तियार करना चाहिए। तो उनको वहाँ के जो थे उन्होंने कहा कि आप जो है ईसाईयत का मरकज़ जो है वो शाम मुल्क है और आपको शाम जाना पड़ेगा। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खे बनी तां मोटंदे देर थी वई। संदसि पीउ उन करे ॾाढो परेशान थियो। जॾहिं हू घर पहुतो तॾहिं पीउ खे देर जो कारण ॿुधायईं। संदसि पीउ खे ॾाढी कावड़ लॻी। हिन हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खे ज़ंजीरनि सां ॿधी छॾियो। हज़रत सलमान फारसी को खेतों से वापसी पर देर हो गई तो उनके वालिद बहुत परेशान हुए। जब वो घर पहुंचे तो उनके वालिद ने उनसे देर से आने का सबब पूछा। तो जब हज़रत सलमान फारसी ने उनको बताया अपने देर से आने का सबब कि वो किस तरह से ईसाइयों के गिरजाघर गए थे, वहाँ से उस मज़हब के बारे में मालूमात ली, तो हज़रत सलमान फारसी के वालिद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने हज़रत सलमान फारसी को ज़ंजीरों से बांध दिया। कुछ ॾींहं खां पोइ हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खे इतला मिलियो त हिकु काफ़िलो शाम वञी रहियो आहे। पाण ज़ंजीरूं टोड़े अची काफ़िले सां मिलियो ऐं शाम पहुतो। उते हू हिकु ईसाई पेशवा सां मिलियो
जितां नसीबनि मां थींदो हमोरिया हिक बुज़ुर्ग वटि पहुतो। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उते गच अरसो रहियो। उते हिन पोरियो करे बकरियूं ऐं रिढूं ख़रीद कयूं। उन्हीअ बुज़ुर्ग वफ़ात वक़्तु खेसि चयो, हाणे तोखे सुकून आख़िरी नबी वटि मिलंदो जेको हिजरत करे यसरब ईंदो। संदसि निशानियूं ही आहिनि त हू सदके जूं शयूं पाण इस्तेमाल में न आणींदो, बल्कि हदीअ में मिलियल शयूं कुतुब आणींदो। संदन ॿिन्ही कुल्हनि जे विच ते नबूअत जी मोहर हूंदी। कुछ दिन के बाद हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा को इत्तला मिला कि एक काफिला शाम जा रहा है। आप जंजीरें तोड़कर उस काफिले के साथ आ मिले और यहाँ एक ईसाई पेशवा से मिले, जहाँ से आप नसीबन गए। नसीबन एक शहर का नाम है। फिर हमोरिया एक बुजुर्ग के पास पहुंचे। हमोरिया भी एक शहर का नाम है। हजरत सलमान फारसी वहाँ कुछ अरसा रहे। वहाँ उन्होंने मेहनत मजदूरी की और बकरियां खरीदी। उस बुजुर्ग ने वफात के वक्त हजरत सलमान फारसी से कहा कि अब आपको सुकून आखिरी नबी के पास मिलेगा जो हिजरत करके यसरब आएंगे और उनकी ये निशानियां होंगी। वो सदके में दी गई चीज़ें खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हदिये में मिली हुई चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। हदिये का क्या मतलब होता है कि तोहफा। उनके दोनों कंधों के बीच नबूवत की मोहर होगी। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपना पूरो माल हजरत सलमान फारसी पंहिंजो समूरो माल काफ़िले वारनि खे यसरब वठी वञण लाइ ॾिनो। काफ़िले वारनि खेसि गुलाम बणाए हिक यहूदी वटि विकिणे छॾियो। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हिजरत करे मदीने पहुता, तॾहिं हज़रत सलमान फारसी संदन ख़िदमत में हाज़िर थियो ऐं सदके जी खजूर पेश कयईं। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहा खजूर सहाबन में विरहाए छॾी, पर पाण न खाधऊं। ॿिए भेरे हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हदिये तौर कुझु शयूं खणी वियो। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहे शयूं क़बूल फरमायूं ऐं इस्तेमाल बि कयूं। बाक़ी नबूअत जी मोहर हिकु अहिड़ी निशानी रहियल हुई। नेठि उन्हीअ जी बि ज़ियारत थियसि ऐं पाण ईमान आणे मुसलमान थियो। हजरत सलमान फारसी अपना सारा सामान बेचकर यसरब रवाना हुए। काफिले वालों ने उन्हें गुलाम बनाकर एक यहूदी के पास बेच दिया। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीने पहुंचे, तब हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी खिदमत में हाजिर हुए और सदके की खजूर पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूर सहाबा कराम में बांट दी, पर खुद नहीं खाई। दूसरी दफ़ा हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हदिये के तौर पर कुछ चीज़ें ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ें कबूल फरमाई और इस्तेमाल भी की। अब नबूवत की मोहर एक ऐसी निशानी थी जिसका दीदार उनको अभी नहीं हुआ था। आखिरकार उसकी भी उनको ज़ियारत हो गई और आप ईमान लाकर मुसलमान हो गए। कुछ वक्त खां पोइ हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं सहाबन जी मदद सां पंहिंजी क़ीमत अदा करे आज़ाद थियो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पंहिंजे ख़िलाफ़त जे ज़माने में हज़रत सलमान रदे खे मदायन जो गवर्नर मुक़रर कयो। गवर्नर थियण खां पोइ बि संदसि तबियत में कंहिं बि क़िस्म जो को फेरो कोन आयो। इस्लामी अहकामनि जी पूरी तरह पैरवी करण सां गॾु इस्लामी तालीम खे आम करण लाइ निहायत घणियूं कोशिशूं वरताईं। सन 38 हिजरीअ में इस्लाम जे हिन मर्द मुजाहिद 80 सालन जी उम्र में वफ़ात कई। कुछ वक्त के बाद हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की मदद से अपनी कीमत अदा करने में कामयाब हो गए और आज़ाद हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी खिलाफत के ज़माने में हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मदायन का गवर्नर मुकर्रर किया।
گورنر بننے کے بعد بھی ان کی طبیعت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی. اسلامی احکامات کی پوری طرح سے پیروی کرتے تھے اور اسلامی تعلیم کو عام کرنے میں بہت زیادہ کوششیں کی. اسلام کے اس مجاہد مرد نے سن 38 ہجری میں 80 سال کی عمر میں وفات پائی. اچھا بیٹا، اب جو ہے اس کے سوال جواب ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے پوچھوں گی جو چیز سمجھ میں، آپ خود کو سب انمیوٹ کریں. انمیوٹ یور سیلف بیٹا. جی بیٹا. جی اشال جی بیٹا، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جی جی آ گیا. اوکے، اب میں آپ سے سوالات پوچھوں. جی پہلے آپ مجھے بتائیں، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں آپ کو بتاؤں، ورنہ پھر میں آپ سے پوچھوں گی. جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی وہ مجھ سے پوچھیں. شاباش. اچھا چلیں، اشال آپ مجھے بتائیے نامور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مس کس کا؟ نامور. نامور آپ کے الفاظ بہت جملے ہیں نا؟ پرانے. نہیں، یہ آپ کے جملے ہیں. مس میں آپ کی. بتاؤں؟ جی بتائیے بیٹا. مس مشہور. شاباش، ویری گڈ، مشہور. اب اس کا جملہ مجھے کون بتائے گا؟ جی بیٹا. مس میں بتاؤں؟ جی بتائیے بیٹا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جو ایک نامور صحابی تھی گزرو ہے. شاباش، ویری گڈ. اچھا، اب رافع آپ مجھے بتائیں گے کارن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رافع آپ بتائیے بیٹا. رافع آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ چلیں طوبہ آپ بتائیے کارن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی بیٹا. اچھا بیٹا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں. جی کوئی مدعا. بیٹا ریپیٹ کیجیے گا. ریپیٹ کیجیے گا بیٹا، آپ کی آواز نہیں آئی صحیح میرے پاس. کارن کا مطلب ہوتا ہے سبب. اچھا، اس پر جملہ مجھے کون بتائے گا؟ شاباش. انامتا آپ بتائیے. مس بارش جو کارن مس اسلام آباد ہن میں سیلاب آयो. شاباش، ویری گڈ. اچھا مس جی بیٹا. مس وہ ہے نا، آپ نے سیکنڈ کا کیا بولا؟ میں نے رہنما. پیشوا کا مطلب ہوتا ہے رہنما. تو کچھ ہو ہی نہیں پائے گا، مائک تو چلتا ہے نا. جی آپ کا مائک چل رہا ہے بیٹا. اچھا توصیف آپ مجھے بتائیے. فیرو کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی. اس پر جملہ مجھے بتائیے آپ.
जी बेटा। मिस दोबारा बोलेगा, आवाज नहीं आई। बेटा फेरो का मतलब होता है तब्दीली। जुमला बताइए मुझे इस पर। शाबाश। किसका मिस? फेरो, फेरो का मतलब होता है क्या मिस? तब्दीली। और मिस 4 का? दस्तु का मतलब होता है पता। सुनना, उसका जी बेटा। 4 का क्या है मिस मायने? पता, बंदा। पता कोई एड्रेस देते हैं ना, अच्छा, पता। उसको कहते हैं। अच्छा मिस अब जस्ट का बताइए जुमला मुझे। बताएं? जी कौन बताएगा मुझे? इशाल आप बताओ। मिस मैं। बताइए। इन्हन केस शाम मुल्क जो डस डिनो। शाबाश। हफ्सा अब आप मुझे बताएंगी जुमला, सही है? फेरो का मतलब आप मुझे बताएंगी, फेरो का जुमला। जी बेटा। अच्छा कोई और बताए। वजीहा, तौसीफ, जुल्करनैन, मरियम, हाशिर। बेटा आप लोग खामोश क्यों हैं? क्या समझ में नहीं आया मिस आपको? मैं बताऊं? मिस मेरा नेट प्रॉब्लम कर रहा था, मैं अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। अच्छा अनामता आप। हरमैन आप। हरमैन अनम्यूट करें बेटा खुद को। जी मिस। आप बताइए मुझे। फेरो, फेरो का मतलब होता है तब्दीली। उस पर जुमला मुझे बताइए। शाबाश। जी बेटा। मिस मैं बताऊं? इशाल आप वेट करें, बाकियों को भी करें ना, वो लोग क्यों नहीं बता रहे? मिस आप सारे बताएं। बच्चे जाग जाएं। कशफ, तौसीफ, आजम, आशिर, राफे, बिलाल, शाहिद, अनंता, हंजला, हफ्सा, हरमीन, सब लोग जरा जाग जाए बच्चों। जरा सब लोग सबने पार्टिसिपेट करना प्रेजेंट। क्लास में। जी बेटा। मिस ये जुमला सही है ये मिस वाला? किसका बताया मैंने? बताइए। फिर ना मंकी आज लगी है। दोबारा बताइए बेटा। मिस ये वाला जुमला सही है। उती हो हक ईसाई पेशवा सान मिलियो। सही है, बिल्कुल सही है। शाबाश तूबा। और मिस कारट के मीनिंग क्या होते हैं? किसके? कारट। कारण का मतलब होता है सबब। सबब। जी। जी इशाल आप बताइए बेटा, फेरो का जुमला। मिस गवर्नर ठिंड कान पोए ब सिंदस तबियत में किन्हन ब किस्म जो कीड़ो कोना आयो। वेरी गुड। अच्छा मुझे लग रहा है सिर्फ इशाल ने ही सुना है और बस। आप लोग बेटा क्यों रिस्पॉन्स नहीं दे रहे? मैंने जी दिया था। हरमैन आपको क्या हो गया है बेटा? चले अब मैं सवाल जवाब पूछ रही हूँ, फिर मुझे बताएंगे आप लोग। ये आपको काम खुद से करना होगा, आपको पता है ना?
سارا کام کر کے آپ لوگ کاپی میں پھر ہم آپ کو بتائیں گے, آپ چیک کروانے لائیں گے. جب آپ ریسپانس نہیں دیں گے, چیپٹر کو صحیح سے سمجھیں گے نہیں تو کام کیسے کریں گے؟ چلیں. اچھا پہلا سوال ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کتھے جو رہا کو ہو؟ مطلب کشف آپ مجھے بتائیے. بتاؤں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ بتائیے کشف. میں بتاؤں؟ کشف بتائیں گی. میں بتاؤں؟ بیٹا میں بتاؤں. آواز آ رہی ہے میری؟ چلے حنزلہ آپ بتائیے بیٹا. میں بتاؤں؟ جی بتائیے. حضرت سلمان فارسی اصفہان کی گود میں اوہ سنس. شاباش, ویری گڈ. وجہ آپ بتائیں. مس حضرت سلیمان فارسی اصفہان جے ہک گوٹ میں جایو ہو. رہاکو ہو. اس ادھر تو یہ لکھا ہوا ہے. ہاں ادھر یہ لکھا ہوا ہے, لیکن آپ کو جو سوال ہے اس میں تھوڑے بہت تو چینج لانا ہوتا ہے نا. جی تو بالکل ایز اٹ از تو نہیں لکھتے نا. صحیح ہے. یس مس. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حق سچ جی گولا لائے کہڑیوں کوششوں کیوں؟ کیا مس؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حق سچ جی گولا لائے کہڑیوں کوششوں کیوں؟ جی بیٹا. کوشش حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حق اور سچ کی تلاش کے لیے کون سی کوششیں کی تھی؟ کیا کیا تھا حضرت سلمان فارسی نے؟ بیٹا جب سوچتے ہیں نا تو بولتے نہیں ہیں. توبہ جی بیٹا. شاباش. جی چلے آپ لوگ یہ دیکھیں. اچھا اس سوال کا جواب دیں مجھے. حضرت سلمان فارسی اسلام قبول کرنا کھاں پوئے حضرت سلمان فارسی کیڑیوں خدمتوں سر انجام دنیوں؟ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سلمان فارسی نے کون سی خدمات سر انجام دیں؟ شاباش. مریم, بلال, عاشر, بلال یوسف. آج بلال یوسف کیوں نہیں ریسپانس دے رہے؟ بلال مس یہ تیسرے والے کا شاید مجھے یہ لگ رہا ہے. حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کئی سندس پئی بنیتی کنہن کام شان موکلیو وارتی سائن جون کلسائن ہیون جی اوہ عبادت کری رہے ہا. صحیح. یہ نمبر 2 کا ہوگا. جی. اور نمبر 3 تو مس یہ پورا نمبر 2 کا لگا لیں. جی بیٹا. جی صحیح ہے مس. اچھا اشال نمبر 2 میں ہوگا حضرت سلمان فارسی حق سچ جی گولا لائے ہک عیسائی پیشوا سان ملیو جتاں نصیبن ماں تھیندو ہموریا ہک بزرگ وٹ پہتو اتي هو کچھ عرصو رهيو. ان کان پوءِ ان کي چيو ته توکي سڪون آخري نبي وٽ ملندو. یہ تھا. صحیح ہے. مس دوبارہ بتا دیں پلیز. اچھا اوکے بیٹا. یہ سوال ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حق سچ جی گولا لائے کہڑیوں کوششوں کیوں؟ جی. حضرت سلمان فارسی
हक़ ऐं सच जी ॻोल्हा लाइ हिक ईसाई पेशवा सां मिलियो। जितां नसीबनि मां थींदो हमोरिया हिक बुज़ुर्ग वटि पहुतो। हू उन बुज़ुर्ग वटि गच अरसों रहियो। गच का मतलब होता है कुछ अरसा। उस बुजुर्ग के पास रहे। पो उन बुजुर्ग हजरत सलमान फारसी खे आखिरी नबी जो दस दिनों। ये है सेकंड का आंसर। सही है, समझ में आया बेटा? यस मिस। ओके बेटा। अच्छा, सबको समझ में आया सेकंड क्वेश्चन? टीचर ये बुक में है सेकंड क्वेश्चन? जी बेटा, लेकिन इसके सेंटेंसेस जो हैं आपको अपने करके वो लिखने होंगे, कि पूरा एज इट इज आप नहीं लिख सकते। सही है? अच्छा हाँ मिस, सही है। अच्छा बेटा, क्या उसके ये बाद जुमला? है जी बेटा, बोलिए बिलाल। मिस माइक को तू बंद वो बोल। जी सर, बिलाल बोलिए। अच्छा बेटा, अब मुझे ये बताइए, इस्लाम कबूल करण खां पोइ हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहिड़ियूं ख़िदमतूं सरअंजाम ॾिनियूं? जी बेटा, इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या क्या खिदमत सरअंजाम दी? कुछ वक्त कान पोइ हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबन जी मदद सां पनहंजे क़ीमत अदा करी आज़ाद थियो। नहीं ईशाल, ये नहीं है बेटा। सवाल सुने, इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या क्या खिदमत सरअंजाम दी? ये तो हजरत सलमान फारसी जो है आजाद हुए थे, आप वो मुझे बता रही हैं कि वो अपनी कीमत अदा करने में कामयाब हुए थे, तो फिर वो यहूदियों के ने उनको जो है वो मिस अपनी या तो गुलामी फिर से ये आजादी होगा दी थी। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मैं हदीबे बताऊं? मिस मैं बताऊं? एक मिनट, हजरत एक मिनट बेटा। सलमान रज़ी अल्लाह ताला फारसी की बनी तई बनी तान मोटंडी डेट दी है। नहीं, मिस ये भी मैं नहीं बताऊं? है। जी बताइए बेटा। मिस हज़रत सलमान फारसी इस्लाम कबूल करण खां पोइ मदाइन जो गवर्नर मुक़रर कयो। गवर्नर थियण खां पोइ बा संदसि तबत मां कन्हनि क़िस्म जो कहिड़ो को न आयो। इस्लामी अहकामनि जी पूरी तरह पैरवी करण सां गॾु इस्लामी तालीम खे आम करण लाइ निहायत घटियूं कोशिशूं वरताइनि। शाबाश, वेरी गुड। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ओके मिस। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लामी अहकामनि जी पूरी तरह सां पैरवी करण सां गॾु इस्लामी तालीम खे आम करण लाइ निहायत घणियूं कोशिशूं वरताईं। ठीक है बेटा? उसमें नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा बेटा? आप मिस मिल चैप्टर को गया। गौर से देखेंगे तो पढ़े मिलेगा ना, और आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। टीचर ये सही है? सारा काम कॉपी में करना है? जी बेटा, ये सारा काम कॉपी में करना है, और जो चीज भी आपको समझ में नहीं आएगी वो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है बेटा? जी मिस, ओके। ओके मिस। अच्छा बेटा, मिस अल्फाज अल्फा पढ़ने की मीनिंग बताइएगा। ओके बेटा, मैं रिपीट कर रही हूँ। नामवर का मतलब होता है मशहूर। पेशवा का मतलब होता है रहनुमा। कारण सबब। दस्तु का मतलब होता है तब्दीली,
10 کی معنی ہے تبدیلی. کیڑو. سوری 10 کا مطلب ہے پتہ، فیرو کا مطلب ہے تبدیلی. 10 کا مطلب ہے پتہ، اور پتہ وہ والا جو کوئی ایڈریس ہوتا ہے اس کو، کیونکہ حضرت سلمان فارسی کو جو ہے وہ شام کا بتایا گیا تھا، شام کا پتہ دیا گیا تھا کہ وہاں عیسائی مذہب کا زور تھا، تو اس کو کہتے ہیں پتہ. مس اور پیشوا فیرو کے کا رہنما ہے. جی نہیں، مس ہو تیسرا گیا. کارن ہے. کارن کا مطلب ہوتا ہے سبب. مس اس کا یہ جملہ صحیح ہے؟ کنہن با قسم جو کیڑو کونا آیو. صحیح ہے، لیکن اگر اس کے آگے آپ کسی کا نام دیں گی نا تو اور جملہ صحیح لگے گا. اگر آپ لکھیں گے علی جی طبیعت میں کہیں بھی قسمت جو کو فیرو نہ آیو، تو یہ زیادہ بیٹر لگے گا. جی ٹھیک ہے جی بیٹا، طبیعت. صحیح ہے. اچھا علی جی طبیعت میں کنہن با قسم جو کیڑو کونا آیو. جی جی بیٹا، آپ کچھ اور پوچھنا ہے تو پوچھیے مجھ سے. نو ٹیچر، سب ہو گیا. مس مجھے پوچھنا ہے. جی پوچھیے بیٹا. مس منتھلی ٹیسٹ کب سے؟ بیٹا وہ ہم آپ کو بتا دیں گے. اوکے مس. صحیح ہے. اچھا، چیپٹر سے متعلق کچھ پوچھنا ہے یا کسی لفظ کی کوئی معنی نہیں آ رہی تو وہ پوچھیں. بس 10 کا جملہ مجھے مل رہا. ڈس جو پتہ ہے. آپ چیپٹر سے جملہ بنانا چاہ رہی ہیں؟ جی. حضرت سلمان فارسی کے شام ملک جو 10 ڈنو. 10 ملیو 10 ملیو دنوں نہیں ہوگا. چلیں، اشال کشف طوبہ وجیحہ کچھ پوچھنا ہو. انامتا. نو ٹیچر. نو مس. بلال آپ پوری مس کلاس میں خاموش تھے. جی بیٹا. موٹنڈی کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ واپس لوٹتے. بلال یوسف بیٹا آپ کیوں پوری کلاس میں خاموش تھے؟ آپ کلاس میں تو کتنے سوال پوچھتے ہیں. آپ کو کچھ نہیں پوچھنا ٹیچر سے؟ بلال. اچھا بیٹا، آپ کو سب سمجھ میں آ گیا؟ جی ٹیچر. یس ٹیچر. اوکے بیٹا، کچھ پوچھنا تو نہیں ہے نا؟ نو مس. نو. اوکے ٹھیک ہے، پھر ہم اپنی کلاس لیو کرتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنی دوسری کلاس میں ملیں گے. اوکے بیٹا. اوکے جی مس. ٹیچر. اللہ اوکے مس. اللہ حافظ بیٹا. ہیو اے گڈ اللہ ڈے. حافظ. اچھا جی، ہیلو کلاس، السلام علیکم کلاس. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ وعلیکم جی السلام مس مس. آ رہی ہے. وعلیکم السلام مس. جی بیٹا، چلو صحیح ہے. اوکے. اچھا جی، تو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ترنم انصاری بیٹا آپ کی اسلامیت کی ٹیچر آپ کے ساتھ ہیں. اوکے. اچھا یہ کیمرہ آپ اپنا آف کر دیں. اچھا جی، موضوعاتی مطالعہ ہے بیٹا آج آپ کی کلاس ہے، اسلامیات کی کلاس ہے آج ہماری، اور حصہ سوم ہمارا ہے موضوعاتی مطالعہ، جس میں آج ہم سبق پڑھیں گے قرآن مجید. اس سے پہلے تھوڑا بہت ہم نے السلام جانا تھا فزیکل کلاس میں. ٹھیک ہے، فزیکل کلاس جب ہماری ہوئی تھی تھوڑا بہت ہم نے جانا تھا، لیکن آج ہم اس کو مکمل طور پر اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح بولیں، صحیح سمجھیں، اور صحیح اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے.
تو قرآن مجید کے بارے میں پہلے سمجھ لینا کہ کیا ہے قرآن پاک. ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہمارے گھروں میں قرآن پاک موجود ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کے سپارے کتنے ہیں, 3 سپارے ہیں. صورتیں ہیں اس میں بیٹا 114 اور آیات ہیں اس کی 6666. بس آواز کٹ رہی ہے. 6666 آیات ہیں ہماری. اور رکوع ہے اس میں, اچھا 6666 اس کی آیات ہیں اور رکوع ہے اس کے 558 یعنی 558 558 اس کے رکوع ہیں. اور منزلیں اگر ہم دیکھتے ہیں اس کی تو منزلیں ہیں 7. اچھا رکوع کو ذرا سمجھ لینا چاہیے کہ رکوع کیا ہے. کہ دیکھو ہر صورت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی رکوع ہوتے ہیں, کئی رکوع ہوتے ہیں, یعنی کسی صورت میں تو بالکل کوئی رکوع نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ صورت جو ہے ایک ہی موضوع پر مطلب ختم ہو رہی ہے, یعنی شروع سے لے کر آخر تک اس صورت کا ایک ہی موضوع ہے, تو وہاں کوئی رکوع نہیں ہوتا. لیکن جو بڑی بڑی صورتیں ہیں جیسے کہ ہم سورہ بقر پڑھتے ہیں, یاسین شریف پڑھتے ہیں, یا جو بھی اس طرح کی بڑی صورتیں ہیں جو کہ, تو اس میں ہمیں رکوع نظر میں تو آتے آواز ہیں. نہیں آ رہی. رکوع کا آواز نہیں آ رہی, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے بیٹا. ساری آپ کی آواز. اوکے اچھا دیکھیں, نہ تو آپ ڈسٹرب ہو بیٹا نہ مجھے ڈسٹرب کریں. اوکے اچھا جی. تو رکوع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رکوع کا مطلب بیٹا ہوتا ہے کہ بڑی صورتوں میں ایک موضوع نہیں ہوتا بلکہ ایک موضوع ہوتے ہیں. اب ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ ایک موضوع جب اللہ تعالیٰ کا کے جو فرمان کے مطابق جو قرآن چل رہا ہے یا صورت میں جو موضوع ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو وہاں رکوع مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا موضوع اس صورت کا شروع ہو جاتا ہے. یہ رکوع کے معنی مفہوم ہے. اور رکوع کتنے ہیں پورے قرآن پاک میں؟ 558 رکوع ہیں. منزلیں ہیں اس کی 7 منزلیں ہیں اس کی. اب اگر ہم دیکھیں کہ 30 سپارے ہیں ہمارے, تو ایک سپارہ اگر ہم روز پڑھیں تو مہینے, چاہے وہ اسلامی مہینہ ہے چاہے وہ انگریزی مہینہ ہے, اس میں کیا ہوگا کہ ہمارے 30 سپارے آرام سے مکمل ہو سکتے ہیں. اسی طرح منزلیں بھی ہیں کہ اگر ایک منزل جو پڑھنے والے ہوتے ہیں, جو حافظ ہوتے ہیں یا جن کی بہت روانی ہوتی ہے بہت زیادہ, تو وہ ایک منزل اگر روز پڑھتے ہیں تو ہفتے میں ایک قرآن پاک ہمارا بآسانی مکمل ہو سکتا ہے. اب جب ہم نے اس کی صورتیں دیکھی کہ 114 صورتیں ہیں بیٹا اس کی, تو 87 صورتیں یعنی 87 جو صورتیں ہیں اس کی وہ مکی ہیں, اور 27 صورتیں مدنی صورتیں ہیں. یعنی مدینے میں کتنی نازل ہوئی؟ 27 صورتیں نازل ہوئی ہیں. اور مکی صورتیں کتنی ہیں؟ 87 صورتیں یعنی 87 صورتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں. اور یہ قرآن پاک ایک ساتھ ظاہر کے نازل نہیں ہوا ہے, پورے 23 برس میں قرآن پاک مکمل ہوا ہے. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں اپنے جو کتاب ہے ہماری دیکھیے اس کا صفحہ نمبر ہے 95 یعنی 95 صفحہ نمبر. ذرا اس کا کھولیے گا آپ لوگ اور کھول کر رکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور سننے میں بھی آسانی رہے. اور میں اسکرین شیئر کرتی ہوں. بک نہیں ہے اسکرین تو اسکرین پہ سے دیکھ لیجیے گا بیٹا. میں آپ اسکرین شیئر کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ. یہ دیکھیے پوری اسکرین آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے. یہ آپ کی اسلامیات کی بک ہے اور یہ ہم شروع سے دیکھتے ہیں. اب آپ کو پڑھنے میں آسانی رہے گی. اور جن بچوں کے پاس بکس ہیں بیٹا وہ ضرور بک کھولیے تاکہ ہمیں آرام سے ہم سمجھ سکیں. تو پہلے دیکھیے اس کی حفاظت بھی ہے, تعارف بھی ہے اور فضائل بھی ہے کہ قرآن پاک کے فضائل کیا کیا ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اس کا تعارف کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا تو کیا اور اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے بے شمار مادی وسائل بھی پیدا کر دیے, لیکن اس کی روح اور کی تسکین اور اس کی ذہن کی رہنمائی کے لیے کیا بھی اہتمام فرمایا ہے. تو پہلی بات تو یہ بیٹا کہ جب پیدائش انسان کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے انسان کو زمین پر پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا, بلکہ کیا ہوا ہے کہ پیدائش جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی ہوئی اس سے پہلے بے شمار لوازمات یعنی بے شمار آسانیاں اور زندگی گزارنے کے لیے جو ضروریات زندگی کے جو سامان ہوتے ہیں وہ زمین پر پہلے سے نازل فرما دیے. مثال کے طور پہ کھانا ہماری ضرورت ہے, کھانا, اناج,
دنیا میں موجود اگانے کے طریقے موجود جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے. پھر اسی طرح مثال کے طور پر ہم سانس لیتے ہیں, اگر زمین پر آکسیجن نہ ہوتی تو ہم سانس کہاں سے لیتے, یا بہت ساری جو چیزیں ہیں جیسے مٹی کی ضرورت ہے, آگ کی ضرورت ہے, ہوا کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو. تو یہ جسمانی اور فطری جو ضروریات ہیں, یہ ساری ضروریات انسان کی پیدائش سے پہلے, یہ دیکھیے شان دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے یہاں پر زمین پر سب کچھ نازل کر دیا ہے تاکہ انسان جب دنیا میں آئے تو اس کو کسی قسم کی کوئی مسائل کا سے سامنا اس کا نہ کرنا پڑے. پھر اس کی جو یہ تو ہو گئی اس کی مادی ضروریات, پھر اس کی ذہن کو جلا کیسے بخشی اللہ تعالیٰ نے, یا اس کی روح کی تسکین کے سامان کس طرح سے اس کی رہنمائی فرمانے کے لیے کس طرح سے اہتمام فرمایا کہ انسان دیکھیے خود کو خیر اور شر میں کیسے مطلب فرق کر سکتا ہے, اس کی صلاحیتیں, اس کی ضمیر کی آواز کس طرح ہونی چاہیے, کس طرح اس کی مطلب رہنمائی اللہ تعالیٰ نے فرمائی. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے, اور یہ ہم جانتے ہیں تقریباً لگ بھگ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں نازل فرمائے, اور ہر نبی پر کچھ انبیاء کرام پر ظاہر شریعتیں سب کی تھی, احکامات سب کے تھے. ہر نبی کا پیغام بھی یہی تھا کہ اللہ واحد ہے, لا شریک ہے, اسی نے ہمیں پیدا کیا, اس کے ہم بندے ہیں, غلام ہیں, اسی کی عبادت کرنی چاہیے. یہ پیغام تو ہر نبی نے دیا. شریعتیں ہر نبی کے پر نازل ہوئی یا بتائی گئی, ہر امت پر نازل ہوئی, لیکن کتابیں بیٹا 4 نازل ہوئی ہیں, توریت, زبور, انجیل اور قرآن مجید. قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو کہ اس وقت سے لے کر جب کہ 1400 سال پہلے سے جب نازل ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس وقت سے لے کر آج تک بالکل اسی طرح سے محفوظ ہے, یعنی اس میں کوئی رد و بدل یا کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اب باقی کتابوں کا کیا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی آئی, چینجز آئے, اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا تھا انسان نے اس میں کچھ فرق کر دیا, لیکن قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو کہ آج تک ویسی کی ویسی موجود ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے یہ, اور تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی سرچشمہ ہے, اور سابقہ آسمانی کتابوں کی بھی یہی کتاب تصدیق بھی کرتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے بنی نوع انسان, یہاں پر بنی نوع انسان کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ کتابیں. دیکھیے اس شروع دنیا سے لے کر آج تک ہم میں سے کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری رہنمائی نہیں فرمائی. یہ بالکل غلط بیانی ہو جائے گی, کیونکہ وقفے سے گاہے بگاہے جب انسانیت زوال پذیر ہونے لگی ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, انبیاء کرام مبعوث فرمائے. ہم بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تک ہدایت نہیں پہنچی, حالانکہ 1400 سال ہو چکے ہیں, لیکن ہم آج کا انسان بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک تو ہدایت پہنچی نہیں, کیونکہ یہ جو علم ہوتا ہے, یہ جو مذہب ہوتا ہے, یہ جو ہمارا دین ہوتا ہے, یہ سینہ بسینہ یہ چلتا رہتا ہے, ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا رہتا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انسانوں کے ذریعے چلیے پھیلتا ہے, دین ہم تک پہنچتا ہی ہے, لیکن جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے, جو احادیث مبارکہ ہمارے پاس موجود ہے, اس سے انسان کی تسکین ہوتی رہتی ہے, اس کی سمجھیے کہ انسان کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, وہ قرآن پاک پڑھ کر بہت کچھ سیکھتا اور سمجھتا رہتا ہے. پھر آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے, جیسا کہ ابھی میں نے فرمایا کہ نبی تو ہر قوم میں ہر امت پر ہر وقت نازل ہوئے ہیں. جیسے کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان رہتی دنیا شروع کی دنیا سے لے کر آج تک, یا جو اب لوگ آئیں گے, جتنے بھی لوگ آئیں گے دنیا میں, وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پر ہدایت نہیں پہنچی ہے. یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پر قرآن پاک میں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. سورہ مائدہ کی یہ 48ویں آیت ہے, سورہ مائدہ کی یہ 48ویں آیت ہے, اور اس میں دیکھیں ترجمہ دیکھتے ہیں, آپ کو واضح ہو جائے گا یہاں پر کہ اور ہم نے تمہاری طرف ہم نے
یہ کتاب نازل فرمائی، یہ حق لے کر آئی ہے. اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے اور ان کے محافظ اور نگہبان ہے. اب اس ترجمے سے یا اس آیت کی جو یا اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے، دیکھیے کتنی بڑی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جو پچھلی کتابیں ان کی بھی تصدیق کر رہا ہے. یہ قرآن پاک ان کی بھی محافظ ہے، نگہبان ہے یہ کتاب. اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر، یا بالکل کھل کر بیان کر رہے ہیں کہ پچھلی کتابیں میں تحریف کر دی لوگوں نے، اپنی مرضی کی تو آیات رہنے دی، اور جو مشکل کام تھے وہ ان کو نکال دیا، جو انہیں پسند نہیں آ رہے تھے، جہاں کچھ پابندیاں تھیں ان کو ختم کر دیا، آسان باتیں رہنے دی، یا اپنی طرف سے بھی کچھ اس میں شامل کر لیا. تو ظاہر ہے کہ وہ جو اصل توریت، اصل زبور یا اصل انجیل جو تھی وہ تو اب محفوظ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا خود وعدہ کر لیا کہ اب میں اس کا محافظ ہوں، اور یہ کہ جو کتابیں یہ بھی محافظ ہے، نگہبان ہے ان کتابوں کی. اب وہاں سے تو لوگوں نے مٹا دیا، تبدیلیاں کر دی، لیکن وہی چیزیں اب اس قرآن پاک میں موجود ہیں یہاں پر. یعنی اللہ تعالیٰ جو بیان کرنا چاہتا ہے ان کتابوں سے لے کر تینوں کتابوں میں، وہ سب کا سب اب اس کتاب میں موجود ہے. انسان نے بڑی کوششیں تو کی، بڑی بے ایمانیاں کی اس معاملے میں کہ چلو جی یہ ہٹا دیں، یہ رکھ لیں، یہ مٹا دیں، یہ ختم کر دیں. لیکن دیکھیے جب قرآن پاک کا نزول ہوتا ہے تو سب چیزیں اس میں موجود ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی پچھلی کتابوں کے لیے مہمین کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کتابوں کی میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصل حالات میں نہیں رہے تھے، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا آپ کو، وہ سب کے سب اس قرآن پاک میں بدرجہ اتم موجود ہیں. یعنی کہ اب انسان کچھ کر نہیں سکتا ہے. آگے دیکھیے یہ اسکرین آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں بیٹا، کہ اثرنو بیان کر دیا، اس میں سب کچھ محفوظ کر دیا، سب کچھ دوبارہ سے اس قرآن پاک میں موجود ہے. اب یعنی اثرنو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ ساری جو باتیں تھیں جو ان کتابوں میں تھی، جو کہ لوگوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، وہ اس قرآن پاک میں نئے سرے سے موجود ہیں. یعنی اب ہم توریت کا بھی اگر کوئی ذکر پڑھنا چاہے یا کوئی بات پڑھنا چاہے، یا زبور کا یا انجیل کا، وہ ہمارے قرآن پاک میں موجود ہے، یقیناً موجود ہے. اب یہی کہ ہمارے سامنے بیٹا وہ کتابیں نہیں ہیں، اس لیے ہمیں یہ چیز معلوم نہیں ہوتی ہے کہ یہ چیز موجود ہے یا کیا موجود ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ کتاب تو مہمن ہے، یعنی تصدیق کرتی ہے اور حفاظت کرتی ہے ان کتابوں کی میں جو کچھ موجود تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید، قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے. یعنی زندگی گزارنے کا، اب انسان دنیا میں آیا ہے تو زندگی کے مختلف پہلو ہیں نا انسانی زندگی کے، اس کی سوچیں، اس کے خیالات، اس کے نظریات، پھر وہ جو زندگی گزارتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے، جو اس کا گھر مکان ہوتا ہے، ساز و سامان ہوتا ہے. یعنی کوئی رشتے ناطے ہوتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے والدین، ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں. یعنی زندگی گزارنے کا کوئی پہلو، کوئی نقطہ ایسا نہیں ہے جو کہ قرآن پاک میں موجود نہ ہو. اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے. اس میں انسان کی آخری زندگی کے یعنی اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیل ساری کے سارے موجود ہیں. دیکھیے اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب ہم زندہ ہیں تو ہمیں تو کوئی رہنمائی نہیں مل رہی ہے، قرآن پاک ہمیں کچھ نہیں بتایا، نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ اس میں تو زندگی گزارنے کے تمام تر پہلو موجود ہے، اور یہ میں نہیں یا ہم آپ نہیں کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں یہ ساری باتیں. پھر ہم مر کر جب جائیں گے، جب ہم پر جیسے قبر کی زندگی ہے، جیسے ہم برزخ کی زندگی کہتے ہیں، عالم برزخ، اور جب ہم اٹھائے جائیں گے، جب روز محشر ہوگا، جنت اور دوزخ کے تمام تر معاملات ہوں گے، تو یہ بھی ہمیں کون بتاتا ہے؟ قرآن پاک سے ہی ہمیں یہ تعلیمات اثرنو ملتی ہیں.
یعنی ہم دنیا میں آتے ہیں، دنیا میں آنے کا مقصد بیٹا یہ نہیں بس آؤ کھیلو کودو کھاؤ پیو عیش و عشرت کی زندگی گزارو لو جی چلے گئے، نہیں، ہم پر کچھ احکامات نازل کیے گئے ہیں، ہم پر کچھ پابندیاں بھی ہیں، اور وہ سب کا سب اس قرآن پاک میں موجود ہے۔ جب ہم نے قرآن پاک پڑھ لیا، سمجھ لیا، اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو فالو کریں، اس پر عمل کریں۔ اس کی وہ جو کہتے ہیں نا کہ رسی مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی، تو اللہ کی رسی در اصل ہے کیا؟ یہی قرآن پاک تو ہے، اسی کو تھام لو اور اسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اسی کو سمجھو اور اسی کی رہنمائی میں زندگی کرتے چلے جاؤ، سفر کرتے چلے جاؤ، اور ہماری زندگی بڑی اچھی گزرتی چلی جائے گی۔ اس کے اجتماعی اور معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی اور اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات ہیں، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات ہیں، اور اخلاقی رویوں کے متعلق بھی جامع تعلیمات۔ جامع کا مطلب بیٹا وہی بات آ گئی ہے کہ معاشرتی پہلو، معاشرہ کیا ہے، ہم رہتے ہیں نا اسی معاشرے میں، یعنی ہماری اجتماعی زندگی بھی ہوتی ہو اور انفرادی زندگی بھی، جیسے میری زندگی جو وہ انفرادی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی زندگی آپ کی انفرادی زندگی، لیکن جب ہم سب ملتے ہیں معاشرتی طور پر تو وہ ہماری اجتماعی اور معاشرتی زندگی ہو جاتی ہے۔ پھر ہمارے حقوق و فرائض بھی ہیں، جیسے والدین کے حقوق اولاد پر، اولاد کے حقوق والدین پر، پڑوسیوں کے حقوق بتا دیے، استاد کا شاگرد پر، شاگرد کا استاد پر حق ہے۔ پھر ہمارے کچھ معاشی یعنی اقتصادی جو امور ہوتے ہیں، جیسے یہ ہوتے ہیں نا بزنس، کاروبار اور یہ سب، تو معاشی، اور ہم کما کر کہاں سے لاتے ہیں، حلال طریقہ کیا ہے، حرام کیا ہے، سود کیا ہوتا ہے، یہ سب باتیں ہمیں قرآن پاک سے بآسانی ملتی ہیں۔ ہم پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو کوئی مطلب ایسا ہے ہو نہیں سکتا کہ پھر ہم نیکی کے راستے کو اختیار نہ کریں اور ہم اس کو سمجھ کر گزاریں تو ثواب ہی ثواب ہے اس کے بعد، مطلب دنیا میں بھی، اور دنیا میں یہ ثواب ہے ظاہر ہے، وہ تو آخرت میں پھر اس کا اجر ہی ملتا ہے۔ تو یہ زندگی کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ سیاسی معاملات لے لیجئے، سیاست دان کس طرح سیاست کریں، ملک کو کس طرح سنبھالا جائے، بین الاقوامی تعلقات کس طرح سے مطلب بحال کیے جائیں، یہ کتنا ملو کتنا نہیں ملو، ٹھیک ہے، کون دشمن ہے، کون اپنا ہمدرد ہے، کون سا پڑوسی ملک ہمارا بہت اچھا ہے، یہ سارے معاملات بیٹا یقین جانیے قرآن پاک میں بہت اچھی طرح سے موجود ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جامع اور مکمل تعلیم کی کتاب ہے۔ جو بھی ہمیں معاملات سمجھنے ہیں تو وہ ہم قرآن پاک کھولیں، پڑھیں اور بآسانی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ خزینہ ہے، خزانہ ہے رہنمائی کا، یعنی کہتے ہیں نا کہ خزانوں کے منہ کھول دے، سونا چاندی ہیرے جواہرات جو اس میں موجود ہوتے ہیں، تو یہ رہنمائی کا خزانہ ہے کہ ہم اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں کوئی مطلب بھٹکا نہیں سکتا ہے، پھر ہم اس راستے سے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ نے دیکھو دو راستے بتائے ہیں، ایک بدی کا راستہ ہے اور نیکی کا۔ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو گویا ہم کہاں چلے گئے، بدی کے راستے سے ہٹ کر بالکل ہم نیکی کے راستے پر، صراط مستقیم پر ہم نے چلنا جیسے شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیے بات کرتے ہیں حفاظت کی، بات کرتے ہیں جیسے ابھی اس سے پہلے بھی تھوڑی سی تو بات ہوئی ہے حفاظت کی بھی، کہ جیسے پچھلی کتابوں پر کیا ہوا ہے کہ پچھلی کتابوں میں تحریف ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو توریت، زبور، انجیل، جو قرآن 3 کتابیں تھی، اس میں انسانوں نے رد و بدل کر دیا، تبدیلی کر دی، کچھ چیزیں نکال دی، کچھ رکھ لی، کچھ اپنی مرضی سے اس میں ڈال دیا، یعنی ایڈ کر دیا، اوکے، شامل کر دیا۔ لیکن قرآن پاک کیا ہے کہ یہ ویسی کی ویسی کتاب ہے۔ اب حفاظت دیکھو، ان کتابوں کی کو اللہ تعالیٰ نے بندوں تک محدود کر دیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں یا کہ بھئی یہ تو انبیاء کرام کی باتیں بھی نہیں مان رہے یہ لوگ، تو جو ان پر ہم نے کتابیں اتنی اچھی نازل کی، جو اپنے احکامات نازل کیے، تو ان کو بھی نہیں مان رہے، تو قرآن پاک کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یعنی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ حجر کی یہ دیکھیے 9ویں آیت ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ بھی ہیں، یعنی ہم اس کی حفاظت۔ اب کسی میں جرت ہے تو کر کے دکھا دیجئے، کوئی رد و بدل کر دے، کوئی تبدیلی کر دے، کوئی انسان ہے اب ایسا؟ دیکھیے اگر ہم میں سے کوئی بھی انسان
اگر اس میں چاہے گا بھی نا تو تبدیلی نہیں کر سکتا چاہتے ہوئے بھی. یہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی اب یہ بات قرآن پاک پر. اب یہ حد مقرر کر دی کہ اس کو تو اب کوئی مٹانے کے لیے ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہاں پڑھنے کے لیے ہاتھ لگائیں, سمجھنے کے لیے, رہنمائی کے لیے اس کو اٹھائیں, پڑھیں اور دن رات پڑھیں, ہر وقت پڑھیں. دیا ہے اور جس کی حفاظت کا ذمہ بیٹا دیکھو اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے, اس کی حفاظت تو پھر اللہ ہی کرے گا. سارے اس کو تو کوئی پاڑ نہیں سکتا, ختم نہیں کر سکتا, مٹا نہیں سکتا, کچھ نہیں کر سکتا اس کے لیے. پھر آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود, دیکھیے کتنی جلدیں ہیں, کتنی جلدیں. جلد کیا ہوتی ہے بیٹا؟ دیکھو ایک قرآن پاک میرے گھر میں بھی, ایک آپ کے گھر میں بھی ہے. جتنے بھی بچے یہاں پر اس ٹائم موجود ہیں میرے ساتھ, وہ سب کیا کر رہے ہیں, اس کی مطلب سب کے گھروں میں قرآن پاک موجود ہے. اب آپ میرے گھر کا قرآن پاک بھی اٹھا کر پڑھیں گے, یا میں آپ کے گھر کا, یا کسی بھی ملک میں جا کر, کسی بھی شہر میں جا کر اگر ہم قرآن پاک اٹھاتے ہیں پڑھتے ہیں تو وہ وہی والا قرآن پاک ہوگا. ایک آیت بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگی. یعنی کیا ہوگا کہ جیسا قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ویسا ہی کا ویسا قرآن پاک آج ہمارے پاس موجود ہے. کتنی جلدیں ہو گئی, بے شمار جلدیں ہیں. یعنی دنیا کے ہر گھر میں, یعنی مسلمانوں کے تو ہر گھر میں, اور دنیا کے ہر خطے میں, ہر ملک میں, ہر ریاست میں قرآن پاک کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہوگا, چاہے وہ غیر مسلم ممالک ہی کیوں نہ ہو. قرآن پاک بہرحال ہر جگہ موجود ہے. تو اس کے ایک حرف میں, ایک آیت میں کوئی تبدیلی نہیں, کوئی ترجمے میں فرق نہیں آتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, یعنی وہی کا وہی ہے. پھر قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھیے ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا ہے, ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس کی صورتوں کی بھی تقسیم ہے, یعنی کتنی صورتیں ہیں کہ 87 صورتیں تو کیا ہیں اس کی مکی ہیں, اور 27 ہیں مدنی صورتیں ہیں. تو یہ کچھ قرآن پاک 10 سال کی, دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 برس کی تھی, تو اس 40 سال کی عمر میں جب پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت سے ہم گنتے ہیں, یعنی کاؤنٹنگ کہاں سے شروع ہوئی تھی, اس وقت سے. تو پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ پہلی وحی سے لے کر پھر مکہ مدینہ میں جتنی بھی آیات, جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں, تو یہ پورا ٹائم پیریڈ کتنا بنتا ہے بیٹا, یعنی جتنا بھی وقت ہے وہ 23 سال بنتے ہیں. 23 سال میں یعنی 10 سال آپ مکہ میں رہیں تو 10 سال جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور جتنی صورتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں 27 صورتیں, وہ ساری مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. سمجھ آ گیا ہوگا بیٹا آپ کو انشاءاللہ تعالی. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ اس میں مطلب 27 صورتیں ہیں. اب اس میں ان صورتوں میں دیکھیے کہ جب نازل ہوتا تھا بیٹا اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ قرآن پاک نازل ہوا, یعنی قرآن پاک کی کوئی آیت یا کوئی صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ کاتبین وحی, جو کاتبین وحی کیا ہوتے ہیں, جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے, تو کسی بھی ایک کاتب, یعنی جتنے بھی حضرات اس وقت پڑھے لکھے تھے یا جو لکھنا جانتے تھے, تحریر کرنا جانتے تھے, ان میں سے آپ کسی بھی کاتب کو بلایا کرتے تھے اور وہ صورت نقل کر لیا کرتے تھے. اب وہ نقل کس پر ہوتی تھی بیٹا؟ آج کی طرح کا کاغذ جو ہمارے پاس موجود ہے, بڑے شاندار اور آنکھ ہوتے ہیں ہمارے پاس, تو وہ اس طرح کے نہیں تھا, اس طرح کا نہیں تھے, صفحات نہیں تھے. تو وہ تحریر کس طرح سے ہوا کرتی تھی؟ دیکھیے چوڑی ہڈی ہے کسی جانور کی, اس پر تحریر ہوا کرتی تھی. درختوں کے بڑے پتوں پر تحریر ہوا کرتی تھی آیات. اسی طرح سے جو کہتے ہیں لکڑی کے جو تختے ہوتے ہیں, لکڑی ہوتی ہے اس پر تحریر ہوا کرتی تھی. اس طرح کے صفحات نہیں بنے تھے بیٹا اس وقت. تو یہ تحریر کا طریقہ ہوتا تھا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو وہ اس طرح سے نقل کر لیا کرتے تھے. تاکہ اس کا وجہ کیا ہے, دیکھیے ویسے تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ازبر ہو جاتی تھی, یعنی فوری طور پر وہ آیات نازل ہوتی تو وہ یاد بھی ہو جاتی تھی. پھر آپ جب صحابہ کرام کو بتاتے, نماز کے لیے جب لوگ آتے تھے جمع ہوتے تھے, وہ پڑھ کر بتائی جاتی تھی. بار بار صحابہ کرام اس کو سنتے تھے اور ریپیٹ کرتے تھے, اپنی زبان سے دہراتے تھے,
تو اس طرح صحابہ کرام کو بھی وہ آیات نازل ہو جاتی. لیکن پھر بھی ایک ڈر تو تھا نا, ایک خوف تو تھا نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کرام کے سینوں سے, یا ظاہر زندگی کے بھی معاملات ہوتے ہیں, زندگی ہے تو پھر موت بھی برحق ہے, وہ بھی آنی ہے. تو اگر صحابہ کرام اس طرح مرتے جائیں گے, یا شہادت بھی ہوتی تھی اس غزوات وغیرہ, تو مرتے جائیں گے, تو اس کو نقل بھی کرنا ضروری ہے کہ تاکہ یہ قرآن پاک محفوظ رہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کاتبین وحی کو یعنی کسی بھی کاتب کو بلاتے تھے, اور یہ قرآن پاک کی جو بھی آیات نازل ہوا کرتی تھی وہ اپنی رہنمائی میں یعنی خود بیٹھ کر خود بولتے, اور وہ کاتب جو بھی ہوتے تھے, جو بھی صحابہ ہوتے تھے, وہ اس کو نقل کر لیا کرتے تھے. اب کس طرح سے نقل ہوتی تھی یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. درخت کے پتے, ہر چوڑی ہڈی ہے, یا کوئی لکڑی کے تختے وغیرہ ہیں, یہ ہوتا تھا. اچھا, کون سی صورت کس میں کن آیات کے ساتھ رکھی جائے گی؟ دیکھو یہ جو ترتیب ہے نا بیٹا قرآن پاک کی, بے شک اس کو کتابی شکل دی گئی, اس کو سپاروں کی میں تقسیم کیا گیا کہ 30 سپارے اس کے بنا دیے جائے, لیکن ترتیب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بنائی ہے. اس کی ترتیب دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا ہے تو اس کی ترتیب ہو چکی تھی قرآن پاک کی. اب یہ دیکھیے یہاں پر صاف بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ آیات نازل ہوئی آج, تو کس صورت کی آیات ہیں؟ جو پہلے صورت نازل ہو چکی ہے اسی میں رکھنی ہے یہ آیات, اسی کے ساتھ. دیکھو ایسا نہیں ہے کہ جو بھی صورت نازل ہوئی, جو بھی آیات نازل وہ اوپر رکھتے چلے گئے, نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر کوئی صورت نیچے کی طرف ہے تو ان آیات کو اسی میں شامل کرنا ہے, اسی نیچے کی طرف جانا ہے. ہاں اگر کوئی اوپر کی صورت کی آیت نازل ہوئی تو اس کو وہیں پر رکھنا ہے. یعنی مسجد نبوی میں ایک ایسی جگہ, ایسا مقام متعین تھا کہ وہ عبارات کو رکھا جاتا تھا باقاعدہ, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی رہنمائی میں خود اپنے ہاتھوں سے یہ کام کیا ہے. پھر صحابہ کرام کی سمجھیے کہ اس کی نقل کر کے لے جاتے اور خود بھی یاد کرتے. یعنی جب مسجد میں ہوتے تو مسجد میں بیٹھ کر یاد کرتے, اور کیا کرتے جب گھر جاتے تو اس کی نقول کر کے یعنی لکھ کر اپنے ساتھ لے جایا کرتے, یا حفظ کر لیا تو بار بار دہرایا کرتے تھے. اس طرح سے قرآن ان کو حفظ ہو جایا کرتا تھا. اچھا جی, تو مختلف اوقات میں یعنی کہ خصوصاً نمازوں کے دوران یہ سب سلسلے جاری رہتے تھے, اور اپنے گھر پر بھی یہ عمل جاری رہتا تھا. پھر اسی طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا اور تو اس کو لکھا بھی جاتا رہا اور اس کو حفظ بھی کیا جانے لگا. اچھا, اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی ظاہر ہے کہ شامل تھیں. دیکھو قرآن پاک تو سب کے لیے نازل ہوا ہے نا, ایسا تھوڑا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی مرد سے مخاطب ہے, لیکن قرآن پاک عورتوں کے لیے بھی نازل ہوا ہے, یعنی امت مسلمہ کے لیے نازل ہوا. اب امت مسلمہ میں تو بیٹا مرد بھی آتے ہیں اور خواتین بھی آتی ہیں, سبھی آتے ہیں. تو بچوں کو یاد کرنا ہے, لڑکے ہوں یا لڑکیاں, پھر جو بڑے عمر کے جو مرد اور خواتین ہیں ان کو بھی یاد کرنا ہے. تو یہ جو حفظ کا جو سلسلہ تھا اس زمانے میں, تو ایسا نہیں ہے صرف مرد ہی مرد یاد کیا کرتے تھے, بلکہ نہیں, اس میں خواتین بھی بڑی آگے تھیں, اور بڑی سمجھیے کہ بہت عظیم خواتین اس وقت گزری ہیں جنہیں احادیث بھی بہت زیادہ یاد ہوتی تھی اور قرآن پاک بھی پورا یاد ہوتا تھا, حافظہ ہوتی تھی وہ خواتین. ٹھیک ہے جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں یہ سارا قرآن پاک مکمل ہوا, اور یہ مطلب اکثر امہات المومنین جو ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں, امت کی مائیں ہیں, انہیں یاد ہوا. پھر صحابہ کرام اور صحابیات نے بھی اس کو حفظ کیا. صحابیات کسی کہتے ہیں؟ دیکھو وہی میل فیمیل والا معاملہ ہے, مذکر مؤنث یعنی صحابی اور صحابیات, یعنی جتنی بھی خواتین ہیں وہ صحابیات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو کیوں ہے؟ کیونکہ تعلیم وہ کس سے حاصل کر رہی ہیں, وہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تعلیم حاصل کر رہی ہیں, اور وہی قرآن پاک بھی حفظ کر رہی ہیں. تو وہ صحابیات ہیں اس وقت کے لحاظ سے. اچھا جی, اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی کر لی تھی. اچھا جی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت رحلت یعنی وصال کے بعد, وفات کے بعد, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا یعنی آپ کا انتقال ہوا, وصال ہوا, تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کیا کروائی, ترتیب کروائی, یعنی اجزاء کو جمع کیا.
اب میں نے کیا بتایا تھا کہ ترتیب کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی اس کی ترتیب، لیکن اب کیا کرنا تھا، اب اس کو ترتیب اس طرح دینا تھا کہ مثال کے طور پر 30 سپارے بنیں گے، ٹھیک ہے نا. اب 30 سپاروں، دیکھیں آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آیت اس سپارے سے شروع ہو رہی ہے، جیسے 28ویں پارے سے کوئی آیت شروع ہو رہی ہے تو وہ 29ویں پارے تک جا رہی ہے، تب اس کو ترتیب دینا. اب اگر ایسا ہوتا کہ ایک ایک پوری صورتیں ایک ہی سپارے میں ہوتی تو کوئی سپارہ بہت زیادہ صفحات پر مشتمل ہوتا، کوئی بالکل باریک سا ہو جاتا، بہت چھوٹی کتاب بن جاتی وہ، ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو بیلنس کرنا تھا، یعنی ہر سپارے کی جو ترتیب اس طرح سے دی گئی کہ صفحات ایک جیسے ہوں، اتنے ہی ہوں. یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی سپارے میں بہت زیادہ آیات ہیں، بہت زیادہ صورتیں، اور ایک میں بالکل کم ہے، تو ایک ترتیب اس طرح نہیں بن پاتی تھی کہ ہر سپارہ ایک جیسا نظر آئے. تو اس طرح ترتیب دینا اور اس کو 30 سپاروں میں تقسیم کرنا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا تھا کہ زید بن ثابت آپ یہ کام کریں. اس وقت زید بن ثابت کو یہ کام اتنا زیادہ سمجھیے کہ وزنی لگا یا اتنا زیادہ مشکل لگا تو آپ نے یہ فرمایا کہ اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اگر مجھ سے یہ کہتے نا کہ احد کا پہاڑ اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھ دو تو شاید وہ مجھے آسان لگتا، یہ تو مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے. لیکن بہرحال اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے یہ کام کیا اور بڑی ثابت قدمی سے یہ کام کیا، بڑے احسن طریقے سے یہ کام کیا. اور وہی دیکھیے کہ وہی سپارے یعنی وہی قرآن مجید جو اس وقت ترتیب دیا گیا تھا یعنی سپاروں کی صورت میں، وہی قرآن پاک آج تک ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا میں نہیں رہے، یعنی انتقال ہو گیا اور یہ محفوظ ہو گیا، ایک کتاب کی شکل میں آ گیا، 30 سپارے بن گئے ہیں اس کے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی بہت زیادہ نقول کروائے. نقول کسے کہتے ہیں؟ یعنی نقل کرنا. دیکھیے ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ ایک قرآن پاک آپ کے گھر میں بھی، ایک میرے گھر میں بھی ہے، مسلمانوں کے ہر گھر میں، تو یہ نقل ہے بیٹا، اصل کی نقل ہے یہ. سمجھ گئے نا؟ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جیسے ایک کتاب ابھی میرے پاس ہے، اسی کی ایک کاپی آپ کے پاس بھی ہے، آپ بھی پڑھ رہے ہیں اس کتاب کو. تو یہ ہوتی ہے بیٹا جلدیں ہوتی ہیں یہ، یا اس کی نقل ہوتی ہے کہ ایک جیسی کتابیں ہیں لیکن وہ سب کے پاس ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کی نقل کروائی قرآن پاک کی. اور تمام صوبائی، ابھی بہت زیادہ نقل نہیں ہوگی، یعنی 10-12 یا جتنی بھی ہوئی ہوں گی، بہرحال تو ایک ایک صوبائی جو سمجھیے کہ ہر صوبے میں ایک ایک اس کا نسخہ بھیج دیا. یعنی ایک نقل اس صوبے میں بھیجی، ایک نقل دوسرے صوبے میں بھیجی، دوسرے اسلامی ریاست میں بھیجی گئی، کسی اور اسلامی ریاست میں. تو اس طرح اس کی نقلیں مختلف سمجھیے کہ زمین کے خطے میں پھیل گئیں. ٹھیک ہے. پھر اسی سے مزید ہوتے چلے گئے. اب دیکھیں پاکستان میں کتنی نقلیں اس کی، ہر جگہ اب تو پوری دنیا میں موجود ہے یہ قرآن پاک. اب آتا ہے بیٹا اس کی، اگر ہم دیکھیں، ہاں یہ ہم نے پڑھ لیا ہے. اوکے، کیا ہے یہ؟ قرآن پاک. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ہے قرآن پاک. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قرآن پاک بنیادی طور پر، دیکھ ویسے تو ہم نے سمجھ لیا کہ 30 پارے ہیں، اتنی صورتیں، اتنی آیات ہیں، کس طرح نازل ہوا ہے، اس کی حفاظت کس طرح، یہ ساری باتیں آج ہم نے ابھی سمجھ لی ہیں. اوکے. اب ہے قرآن پاک. ٹھیک ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک انسانی زندگی کے لیے کیا ہے. کہ مثال کے طور پر قرآن مجید اگر ہم دیکھیں تو جو کچھ بیان ہوا ہے قرآن پاک میں وہ یقینی علم ہے اور حقیقت پر مبنی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے اس پر میں عمل کروں یا نہیں کروں. یعنی جو کچھ موجود ہے قرآن پاک میں وہ بالکل حق ہے، سچ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. اور جب غلط نہیں ہے تو ظاہر ہے کسی شک اور شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے. یعنی ایک ایک آیت پر ہم بلا تکلف عمل کر سکتے ہیں، بلا شک و شبہ عمل کر سکتے ہیں. اس کے بتائے ہوئے یعنی قرآن پاک میں جو بھی راستے ہمیں بتائے جا رہے ہیں، جو بھی احکامات ہمیں دیے جا رہے ہیں، جو بھی باتیں ہم سے کہی جا رہی ہیں، وہ بلا شک و شبہ ہم اس پر
چل سکتے ہیں, عمل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ قرآن پاک میں کیا کیا نہیں بتایا گیا. مثال کے طور پر یہ کہا گیا میں نماز فرض ہے, ہم پڑھتے ہیں نا نماز, ہم نے چوں چرا نہیں کی کہ میں نماز کیوں فرض ہے, کیسے فرض ہے. ہاں طریقہ ضرور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, طریقہ بتایا نا, لیکن نماز کی فرضیت کا, روزے کی فرضیت کا حکم, زکوٰۃ کا بیان, یا یہ سب جو مذہب ہے ہمارا وہ سب کس نے بتایا, کہاں پتہ چلا؟ ہمیں قرآن پاک میں پتہ چلا. تو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے بھائی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی پتہ نہیں نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے, روزہ صبح سے ہی شروع ہے یا فجر سے پہلے یا مغرب پر ہی کھولنا, یا عصر پہ بھی کھول سکتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. یعنی جو باتیں ہمیں قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک کی جتنی بھی باتیں ہمیں پتہ چل گئی, جو بھی احکامات پتہ چل گئے, اس پر ہم مطلب شک نہیں کر سکتے. اوکے, کہ ہم پتہ نہیں یہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے, یا میں عمل کروں یا نہ کروں, ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, یہ جو قرآن پاک ہے وہ دنیا کے مسٹر انوم جی جی میں کہہ رہا تھا 2-3 منٹ پہ ریپ اپ کر دیجیے گا, یعنی کہ 11:40 پہ کر دیجیے گا, 5 منٹ پہلے, ٹھیک ہے؟ اوکے سر, اوکے, تھینک یو سر. اوکے, ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ بس آواز کٹتی ہے. اوکے اوکے, 35 ہو رہے ہیں نا, 35. اوکے سر. اچھا جی, پھر یہ کیا ہے کہ ہاں ہر خطے, ہر علاقے, ہر زبان کے لوگوں کے لیے ہے. اب زبان کی بھی کیوں بات کریں, عربی میں نازل ہوا, عربی تو بہت آسان زبان ہے, اس کو ہم بآسانی سن بھی سکتے ہیں, سمجھ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے, پڑھ سکتے ہیں, آرام سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن پھر اس کے آواز کٹ ترجمے رہی ہے. دوسری کلاسز کے زبانوں میں اس کے ترجمے بھی ہو گئے. ہر خطے کے لیے ہے یہ قرآن پاک, ہر زبان کے لیے ہے یہ قرآن پاک, ہر علاقے کے لیے ہے, ہر انسان کے لیے ہے, اور مکمل رہنمائی ہے, مکمل رہنمائی ہے. اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے. جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے, اسی طرح انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے. وہ انسان جو کہ قرآن پاک سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے قرآن پاک. اوکے جی. اچھا جی, تو اب یہ بس اینڈ پر ہی چل رہا ہے ہمارا یہ سبق. تو یہ سب کے لیے ہے, یہ یعنی کہ بہتر شخص, اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرماتا ہے کہ بہتر شخص تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. یعنی ہم نے سیکھا قرآن پاک, اب ہم بہترین لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں, لیکن اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہمیں دوسروں کو سکھانا بھی ہے, تو اور بہتر ہو جائیں گے ہم. یہ بہترین لفظ کا یہ استعمال بھی ہوتا ہے یہاں پر, بہتر کا استعمال بھی ہوتا ہے, یعنی اچھے لوگوں میں ہمارا شمار ہو جاتا ہے. پھر قرآن پاک کی تلاوت پر کہ ظاہر ہے کہ تلاوت کا ثواب تو ویسا ہی ہے, لیکن ہر حروف پر 10 نیکیاں, یعنی الف بے جیم جیسے ہوتے ہیں نا حروف, تو ہر حروف پر 10 نیکیاں. تو سوچئے قرآن پاک پڑھنے پر ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہوں گی. یعنی ہمارے منہ سے جو بھی کلمات نکلتے ہیں قرآن پاک کی, جو بھی ہم آیات پڑھتے ہیں, اس پہ ہمیں نیکیوں پر نیکیاں ملتی چلی جاتی ہیں. تو مسلمان جب تک قرآن کی تعلیم پر عمل پیرا رہیں گے, دنیا پر غالب رہے. اور دیکھیے آج جو حال ہے وہ شاید اسی وجہ سے کہ ہم نے قرآن سے تھوڑی کنارہ کشی اختیار کی, تو ہم سوال پذیر بھی ہو رہے ہیں. لیکن جو ہی ہم اگر پھر سے ہم اس طرح مائل ہو جائیں, تو ہم پھر سے دنیا پر غالب ہو جائیں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے. یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ بہت سی قومیں سر بلند رہیں گی, مطلب غالب رہیں گی دوسری قوموں پر, دنیا پر غالب رہیں گی. کس کی وجہ سے؟ صرف اور صرف قرآن پاک کی وجہ سے. تو ہم مسلمانوں کو آج بھی چاہیے کہ ہم اس پر مکمل رہیں اور اس پر عمل کریں, اس کی تعلیمات کو سیکھیں, سمجھیں اور عمل کریں. اچھا بیٹے, یہ سوالات ہیں اس کے, تو یہ سوالات آپ کے دیکھو, میں نے پورا سبق بڑی اچھی طرح سمجھایا, تو یہ پڑھ کر لیجیے گا, کوشچن اپنی کاپی میں کیجیے گا. اوکے بیٹا, چلیے جی, اوکے, اللہ حافظ کہیے, اللہ حافظ. یہ جو سوالات مشق میں آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ سوالات کر لیجیے گا. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. چلے بچوں, اللہ حافظ, کل ملیں گے پھر انشاءاللہ. اوکے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ.